رک جا کوئی وہم یہ دراز بات بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی وہ بھی انسان سوچ سکے کہ اس پر ان کی پہلے میں کوئی چیز ہے۔ خیر اب یہ مسئلہ جتنے تو آپ کی ختم ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک دن میرے پاس 3 پروفیسر آ گئے اور بیٹھا تھا، کہنے لگے جی قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں اور اللہ کے نبی پاک کی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ ان کا اس بات کی اصلاح کر لیں آج آگے یہاں، تو یہ کہو کہ ہم قرآن پر سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے نبی پر سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ ورنہ نہ قرآن میں کہیں یہ بات ہے نہ حدیث میں کہیں یہ بات ہے کہ نہیں جی وہ بہت سی آیتیں پڑھتے ہیں، تو میرے کہا لکھنا نہیں کون سی پڑھتے ہیں۔ ایک کہے جی دوسرے سے پوچھے تو وہ کل بات ہو تو رہی تھی، تیسرا کہ ہے وہ پڑھ تو بہت سی آتے رہتے ہیں، ابھی یاد ہی نہیں کوئی بھی یاد۔ میرے کہا شاید یہ پڑھتے ہو گئے ادھر کا ناتوس میں ہوتا، ہاں کہتا یہی تھا۔ میں نے کہا اتنی پڑھی تھی یا پوری پڑھی تھی؟ میں نے کہا ان کی یاد ہوتی ہے لا تقربوا الصلاۃ والی، آدھی یاد پڑھتے ہیں، کبھی یہ پوری یاد نہیں پڑھتے۔ دیکھو آیت میں دونوں باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ کن کو سناتے ہیں اور کن کو نہیں سناتے ہیں۔ آخر میں یہی ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ کن کو سناتے ہیں کن کو نہیں سناتے، دونوں باتوں کی وضاحت ہے نا۔ اب جن کو نہیں سناتے ان کو مردہ کہا گیا مرتا، اور جن کو سناتے ان کو مومن کہا گیا مسلم کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جن کو نہیں سناتے وہ مومنوں کے مقابل کافر ہے نا، اور کافروں کو موتا سے تشبیہ دی گئی اس بارے میں، زندہ کافروں کو۔ اب وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے؟ اگر تو ادب سما ہے کہ زندہ کافر بھی نہیں سنتے، جب حضرت پاک بیان فرماتے تھے اللہ کی توحید، قرآن پاک سناتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن لیتے تھے، ابو جہل تو سرے سے سنتا ہی نہیں تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ ابو لہب سنتا ہی نہیں تھا نا، ویسے تب اللہ کا ساتھ یہ کا تھا۔ اب وہ سنتے تھے سارے، اور اگر وہ سنتے نہیں تھے تو ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کافر تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ بات پہنچ جائے پھر نہ بنے۔ اگر انہوں نے حضرت کا پیغام سنا ہی نہیں ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اگر ادب سما وجہ تشبیہ نکالے تو مشاہدے کے خلاف ہے، سارے زندہ کافر سنتے ہیں۔ اگر کے بھی خلاف ہے اس کو کافر کیوں کہا جائے؟ شریعت کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے سارے مفسرین نے وجہ تشبیہ نکالی ہے ادب انتفاع، کہ وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ جب تشبیہ ادب انتفاع نکلی تو اب دیکھو اسی آیت سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح زندہ کافر سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، مردے بھی سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب کوئی گئی توبہ نہیں کر سکتے، نیا ایمان نہیں لا سکتے۔ کہنے لگا جی میں نے کہا یہاں یہ ہے کہ یہاں تو سننے کا ذکر بھی نہیں کہ حضور پاک ادھر کا لاتوس میں بناتا، بے شک آپ نہیں سناتے۔ کہتا ہے کہ جب سناتے نہیں تو سنتے بھی تو نہیں نا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ جب کوئی سناتا نہیں، میں نے کہا آپ واضح نہیں سناتے تھے، یہ نہیں کہ سناؤ بھی نہیں سناتے تھے۔ واضح جو آپ فرماتے تھے وہ زندوں کو فرماتے تھے، مردوں کو۔ میں نے کہا میں نے آج آپ کو کھانا نہیں کھلایا تو آپ نے کھایا بھی نہیں؟ کہتا کھایا ہے۔ میں نے کہا میں نے آج آپ کو پانی نہیں پلایا تو آپ نے پیا بھی نہیں؟ آج فجر کے بعد درس میں نے نہیں سنایا تو آپ نے سنا بھی نہیں اپنی مسجد میں؟ اور سنا ہے؟ میں نے کہا سننے سنانے میں فرق ہے۔ کہتا ہے اس کا ترجمہ تو ہے آپ نہیں سنا سکتے، پھر کر سکتے کس نے کا ترجمہ؟ ادھر کا لاب تھا وہ زیادہ اس کا ترجمہ کرنا کہ آپ زیاد کو مار ہی نہیں سکتے۔ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے کہا یہ ترجمے لوگ غلط کرتے ہیں۔ ادھر کا لاتوس ہوتا، اس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو نا ایک سمجھانا ہوتا ہے عوام کو اور ایک اپنے کسی خاص کو۔
اب آپ نے کسی اور آدمی کو بات دوسرا بتانا ہے، آپ کہتے ہیں ایک دفعہ بتا دیا، بڑھتے نہیں بڑھتے۔ اپنے بھائی کو یا بیٹے کو سمجھانا ہو، اسے 4 دفعہ بھی سمجھایا جائے، نہ بڑھے 5 دن سمجھاتا ہے، پھر کسی سے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا تعلق امت سے، بیٹوں سے بھی، اولاد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت بار بار سمجھاتے، پھر بھی وہ نہ بڑھتے، تو ایک تو ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں بڑھتے تو نہ صحیح۔ اللہ کے پیغمبر پاک کے ذہن میں آتا کہ شاید میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی اور سمجھانے میں اچھا سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں۔ یہ جب حضرت کے ذہن میں بات آتی تو حضرت پریشان ہوتے کہ شاید میری طرف سے سمجھانے میں کمی ہے، تو اللہ تعالی نے تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں، دیکھو تو وہ ایمان لے لیا ہے۔ تو اصل میں یہاں اس سے مراد یہ ہے عدم اتفاق۔ آپ کہتے ہیں جی 3 مہینے ہو گئے، ٹوٹیاں ٹوٹ گئی ہے، ڈی سی ہماری سنتا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے آدمی کو ڈی سی لگایا آپ کو اترے، کیا خیال ہے؟ غیر قدری مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا کام نہیں کرتا، ہماری بات مانتا نہیں، تو اتنا کا لات اس میں ہوتا۔ اس سے جو وجہ تشبیہ ہے ان کو مردوں کے ساتھ کافروں کو دی گئی، وہ عدم سوا نہیں، عدم اتفاق ہے۔ دوسری یاد پیش کرتے ہیں، وہ بھی پوری کبھی پڑھتے، وہ وہاں تک مسلم بڑھ پھر قبور، اس کے آگے کیا ہے؟ ان انت الا نذیر، یہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کبھی نہیں پڑے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو نذیر بن کر آئے تھے، ادھر نذیر لوریان قبر والوں کو کہتے تھے یا زندوں کو کہتے تھے؟ آپ جب تعلیمی بات فرماتے تھے تو قبرستان میں جا کے فرماتے یا باہر فرماتے تھے؟ جن کو آپ ڈرا رہے ہیں ان انت الا نذیر، اور ان کو ڈرانے کے بعد پھر خیال آتا کہ شاید ابھی بات پوری سمجھا نہیں سکا، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ آپ کا کام تھا ڈرا دینا، سمجھا دینا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے مردوں کی طرح، جیسے مردے کو دہائی باندھ نہیں لا سکتے، قبروں والے کو دہائی باندھ نہیں لا سکتے، تو اب اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، حساب ہم پر ہماری ذمہ۔ یہ 3 آتے ہیں، وہ آتے اتنا کراچی بہت اور ایک جس کے تحت وہ مفسرین نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی جگہ بھی مفسرین نے اس شبہ موتا کے مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں، اس لیے اس بارے میں بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ عدم اتفاق ہے، عدم سوا نہیں۔ عدم سوا معذب مشاہدات کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے یہ ہے جن آیتوں پر یہ بیچارے زور دیا کرتے ہیں۔ اور حدیث ایک بھی نہیں جس سے عدم سوا پر استدلال کیا جا سکے یا اس میں عدم سوا کی صراحت ہو، اس لیے جوال قرآن میں یہ لکھا ہے نا کہ جو لوگ عدم سوا کے قائل ہیں ان کے پاس کچھ آیات اور احادیث صحیحہ ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کسی سے ایک صحیح حدیث میں بھی عدم سوا کی تصریح نہیں، تصریح جو ہے وہ انہی چیزوں میں آ رہی ہے۔ اب جو سوا والے پیش کرتے ہیں، ساتھ طلب بدر والا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ لڑائی کے 30 دن پیش آیا۔ حضرت 30 دن تشریف لے گئے، لاشیں پھٹ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو بدبو پھیل رہی تھی، آپ نے حکم دیا کہ ان کو گڑے میں پھینک دو۔ گڑے میں مسلم شریف میں 30 دن کے لفظ الفاظ موجود ہے۔ گڑے میں پھینکنے کے بعد پھر آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ تو پورا ہوا، پتہ ہوئی ابھی تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ میں سناتا رہا، خدا کا وعدہ، وہ پورا ہوا یا نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، آواز کیا کہ حضرت کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا انہم لاسمع منکم، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہی بات بیان کر رہا ہوں کہ وہاں شعور ان سے زیادہ ہوتا ہے ہم سے، کیونکہ عذاب ساری روح کی توجہ اسی طرف ہے نا۔ ایک مجھے کہنے کا جی جو سوا موتا کا قائل ہے وہ جو کہے مردہ سنتا ہے وہ کافر ہے، لیکن جو کہے کہ اسمع زیادہ سنتا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا۔ اب اس بارے میں
काफिरों का जिक्र तो सराहतन यहाँ आ गया ना। तो जिस तरह मैंने बतलाया तो न सर्च किया था कि उफ का जिक्र आया जूते मारने का, तो मोमिन फिर औला सुनते हैं और औलिया अल्लाह उससे भी ज्यादा और अंबिया अलैहिस्सलाम तो उससे भी ज्यादा। अब इस बारे में ये परेशान है, कभी तो कहते हैं कि जी ये बोझदार, हालांकि आप द्वारा हदीस कर चुके हैं, बुखारी में किताबुल मुनाक़ब है या नहीं, लेकिन ये हदीस ये किताबुल जनाज़ में लाए हैं, फिर किताबुल बुखारी में बोझदार तो बिल्कुल नहीं लाए। मुस्लिम में किताबुल फज़ाइल है या नहीं बोझदार के बाब में, लेकिन इमाम मुस्लिम भी इसको अज़ाब कब्र की बात में लाए हैं, बोझदार की बात में बिल्कुल नहीं है। अबू दाऊद में किताबुल जिहाद है, वो इसको किताबुल जिहाद में लाए हैं, या अज़ाब सवाब कब्र की बात में लाए हैं, वो किसी और बात में इसको नहीं लाए। सवाए साहब मिशकात थे, ये बता भी दो, सिर्फ ये आपको जी मिशकात वाला बोझदार की बात में लाया है। सवाए साहब मिशकात के कोई मुहद्दिस इसको बोझदार के बात में नहीं लाया। अब आप कहेंगे कि साहब मिशकात क्यों लाए? असल बात यह है कि बाकी किताबों में हदीस थोड़ी है, सारी मिशकात ने जरा लंबी बयान की है, उसने दो हदीसों को मिलाकर उस रावी ने बयान कर दिया है। उसमें वो वाकया भी शुरू में है, इसमें तो इतना ही है ना कि हजरत ने जंगे बदर शुरू होने से एक दिन पहले फरमा दिया था, हाजा मसरा अभी जहल गदर, कल यहाँ भी जहल मरा हुआ होगा, यहाँ उत्पा मरा हुआ होगा, यहाँ शहबा मरा हुआ होगा। तो ये हिस्सा इन लोगों ने अलग रवायत किया है, और जो मिशकात वाले रवायत जिक्र की है उसमें दो दो बातें एक हदीस में आ गई है। अब ये पेश कोई बोझदार थी, तो इस वजह से शायद मिशकात को लाए हैं, इस वजह से नहीं कि ये सुनाना बोझदार। ये बात समझ आई ना, क्योंकि वहां ये साथ बोझने वाला जिक्र है, इसलिए इमाम साहब मिशकात उसको बोझदार की इमाम में लाए हैं। फिर कहते हैं जी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इस हदीस का इनकार किया। अब किसी एक बात पर तो कहते रहना, मेरे ख्याल अच्छा लिख दो कि अम्मा आयशा बोझदार का इनकार किया करते। एक तरफ कहते हैं ये बोझ है, खर की आदत है, मेरे ख्याल लिखे कि सैयदा आयशा अम्मा जी खर के आदात और बोझदार का इनकार करती थी। फिर कहते थी इनकार नहीं करती थी, मेरे ख्याल वो कहते आप कहते इसका इनकार किया, वो अल्लाह की कुदरत का इनकार करती थी इसके ख्याल में। कभी खर्कियात भी करार देते हैं, फिर अम्मा जी के इनकार को भी साथ दलील बनाते हैं। तो अम्मा जी ने जो इनकार किया वो किस चीज का किया? बहुत से लोग समझते हैं कि शायद अम्मा जी मजबूरियों के किले पर होगी, बहुत हजारों मील दूर है इससे। वो वही बुखारी का हम देख रहे हैं और न कुछ हो। सही बुखारी शरीफ में शुरू में बताया था कि इस अजाब के दो नाम हैं, एक अजाब कब्र, एक अजाब मैयत। मैयत किसी जिस्म को कहा जाता है ना, तो इसीलिए मैयत का लफ्ज़ ताकि इस जिस्म को अजाब सवाब में शरीक माना जाए। अब देखो बाप गुस्ल मैयत है बुखारी में या नहीं, तो गुस्ल रूह को देते हैं किसी विशाली को, किसी को देते हैं। कब्र मैयत का बाब है वहां जी, कलाम मैयत का बाब बुखारी में है, आप तो बिल्कुल भूल गया हुआ है। अच्छा, बुखारी शरीफ में है बाब कि जब जनाजा जा रहा हो अगर देखो तो कहता कब्जे बूरी मुझे ले चलो, और अगर गुनाहगार हो ऐसा तक मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और हदीस पाक में है कि सब उसकी आवाज सुनते हैं सवाय जिन और इंसान की। बात वही जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन इंसान मुकल्लफ है ना कामी शरिया के, इसलिए अगर ये भी सुने तो गैब का मसला खत्म हो जाएगा, ईमान बिल गैब मुतअस्सर हो जाएगा। बाकी सुनते हैं आदतन, और ये अगर इनको कभी सुनेंगे तो वो खर की आदत होगा। अब यहां भी कहते हैं जी जानवर चलते रहते फिरते रहते, वह कोई नहीं करता। एक मुझे कर लगा कि मेरी बकरी ने बच्चा दिया, मैं पैदा होते कब्रिस्तान ले गया, बताने नहीं करता। देखो अल्लाह के नबी की हादीस का इस तरह मुकाबला हौसलों से करना। पहली बात तो ये मैं सुनाता हूं कि एक दफा
कपड़े की बिल थी उखाड़े में बहुत बड़ी, वो देखने गया। इतनी खटखट की आवाज आ रही थी, इतनी खटखट की खड़ियों चल रही थी कि मैं भागा बाहर को मेरे कहीं खड़ा हो जाएगा, हो सकेगा स्नान। अब देखिए ना, मैं पहली दफा गया था तो वो आवाज शोर से कितना परेशान हुआ। उसे कहा कुछ भी नहीं होता, आप चले। जो गया तो आगे जनाब एक कबूतरी अड्डे पर बैठी है घोंसला बना के। अब इतनी खटखट की आवाज, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी ना, इसलिए उसको डरने की जरूरत है। मेरे लिए पहली दफा पेश आई। तो जब मैंने ये बताया, लड़का उनकी तो आदत बन चुकी जानवरों की, इसलिए अब उनको भागने की जरूरत है। कोई उससे भी ज्यादा किसी दिन जोश आ जाए तो फिर देखा जाएगा। कहने लगा कि मेरे बकरी का बच्चा पैदा हुआ, मैं उसे उधर लेके गया। अब पकड़े लेके गया, ये लिखी बात उसने इतराज किया मुझ पर। मेरे का फिर मेरे का आपके ख्याल में आपका इल्म मौजूद है, आपके ख्याल में कब्रिस्तान वही है जिसको आप कब्रिस्तान कहते हैं। पता नहीं यहां जहां दार हदीस है यहां कितनी कब्रें हैं। तो आज ये तो सारी जमीन से लोग उठेंगे ना, तो पता नहीं यहां क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये तो सारी जगह कब्रिस्तान है, कफन हुए मुर्दैया, और वो तो हर जगह ये बात सुनते रहते कि उनको भागने की जरूरत नहीं पेश आती। तो ये मतलब जो कहते हैं ये खरती आज है, ये बात गलत है। अब रहा कि सैयदा इनके अकीदे पर है अम्मा जी या नहीं, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि खुद बुखारी शरीफ में है कि वो अजाब मैयत की कायल है, हदीस बात करती है। तो अजाब मैयत इसी जिस्म को होता है ना, इस जिस्म इदराक और शऊर न माना जाए तो अजाब माना जाता है। दूसरे अम्मा जी किताब मैयत की भी कायल है, किताब मैयत की भी तिरमिज़ी शरीफ में आपने पढ़ा कि उनके भाई हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर का विशाल हुआ। अम्मा जी वहां दी थी, जब आई तो उनकी खबरों पहुंची और अशार पढ़े बकायदा किताब के साथ, सलाम कहा और किताब भी किया उससे। तीसरी बात कि अब्बा जी मारफत मैयत की भी कायल है कि मुर्दा पहचानता है। वो हदीस जो मुस्लिम अहमद में है कि जब तक यहाँ हजूर का सुनते दफन और हवा पर सदीक, एक मेरे खामद थे, एक बाप थे, तो मुझे ज्यादा कपड़े संभालने की जरूरत है। जब से हजरत उमर यहाँ दफन हुए हैं तो अब मैं उनको कपड़े संभाल कर यहाँ आती हूँ। इससे मालूम हुआ कि मैं बहुत थी कि ये मुझे पहचानते हैं आने जाने वाले। तो वारस से मैयत की भी कायल है। और ये मैंने शायद सुनाया था ना, गुजरात वाला वाक्य जो पढ़वा कराए थे, सुनाया था। गुजरात में मैं दर्ज दे रहा था, आपको वक्त जाए भी कुछ करना चाहते हैं ना। गुजरात में मैं दर्ज दे रहा था और यही बात मैंने बयान की। तो प्रोफेसर 6 मुझ पर हमले के लिए भेजे हुए थे। उन्होंने चिट दी कि आप ऐसी बातें करते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जो नजर 6 फुट नीचे से जमीन से पार करके आ जाती है, वो दुपट्टे को पार क्यों नहीं कर सकती। अम्मा जी ऐसी बेवकूफी की बात नहीं कर सकती, माज़अल्लाह कहते। अब इस तरह के ये मजाक करते हैं हदीसों का। मैंने कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो गरीब लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई मसला ऐसा नहीं है जबरदस्त। बाज चीजों के लिए मुश्किल गुजर का रास्ता बनती है, बाज नहीं बनती। बस ये जितना बड़ा आपका दारुल हदीस है, कितना बड़ा सतूर लोहे का हो यहाँ खड़ा, और एक तरफ से आप बिजली का तार लगा दे तो सारे में बिजली चली जाएगी या नहीं, क्योंकि लोहा जो है ये बिजली के लिए मुश्किल है, उन्होंने चली गई। तो अब ये इतना बड़ा मोटा चौड़ा है, लेकिन उसी तार के सामने आप कागज जैसा बारीक रबड़ लगा सकते हो, तो बिजली आगे गुजरेगी। अब कोई सोचे कि इतने बड़े लोहे के स्टूल में गुजर गई और ये कागज से आगे नहीं, कागज जैसे रबड़ के आगे शायद नहीं गुजर सकी। तो बात यही है कि वो उसमें कुव्वत है कि उसमें गुजर है, उसके लिए वहां से गुजर सकती है और यहां से गुजर। तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने कपड़ों को ऐसा बनाया हो कि नजर से गुजर न सके। फिर इसको और मैंने वजाहत से बयान किया। मैंने कहा देखो
یہ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ پر سلام عرض کا بات ہے روضہ پاک پر. ایسا خواب آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا, لیکن میرا دل نہیں چاہتا خواب پڑھنے کو اس کا. اب میں ادھر کیا کرتا ہوں کہ کوئی اور بھی پڑھ رہا تھا وہاں صلاۃ السلام تو اکیلا پڑھ رہا تھا, وہ مولانا عبدالعزیز بکی بھی تھے وہاں, صوفی اقبال صاحب بھی تھے, اور بھی 3-4 صاحبان تھے, وہ پڑھ رہے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ اچھا وہ آپ کو دنگے نظر آ رہی ہے کپڑوں میں, یہ کیا کہے گا؟ میں کہوں بیوقوفی کی بات ہے, ہزار ہم دن سے نظر چلے گی اور کپڑے کو پار نہیں کر سکے. یہاں سے نظر چلے گی نا مکے مدینے تک, اور کپڑے کو پار کیوں نہیں کر سکی؟ اگر تو کہے کہ دنگے نظر آ رہے تھے بلکہ گوشت بھی نظر ہڈیاں نظر آ رہی تھی, تو پھر میں بولوں گا کہ آپ تیرا خواب صحیح ہے. تو دیکھو پتا چلا کہ نظر یہاں سے کتنی دور تک پہنچ گئی لیکن کپڑوں کو پار. اس سے پتا چلا کہ کپڑے جو ہے یہ نظر کے لیے اللہ نے اس کو بوجھ میں بنایا ہی نہیں, اس سے آگے نظر پہنچے. جب میں نے یہ جواب دیا تو وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا, اتنا لمبا چھرا اس کے ہاتھ میں تھا. کہنے لگا ہم تو آپ کے قتل کے لیے آ جائے ہیں, لیکن جس طرح آج آپ نے بات سمجھائی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی ہم توہین کرتے رہے ہیں اور امبر جی کو مذاق اڑاتے رہے ہیں, یہ بات تو واقعی غلط ہے. اگر پہلے حضرت کی سرکار نے سمجھاتا تو ہم کبھی اس فرقے میں شریک نہ ہوتے. اب کیونکہ ہم ان کے بڑے کارکنوں میں شامل ہوتے ہیں, سویدی شمار ہوتے ہیں, اس لیے اب ہمیں نکلنے کے لیے کوئی بہانا چاہیے. تو اگر آپ عنایت اللہ شاہ سے مناظرہ کریں 8 گھنٹہ ہی ہو 15 منٹ ہی ہو تو ہمیں بہانا مل جائے گا اس سے نکلنے کا. میرے کبھی تو آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں, صبح 8 بجے میری حاضری ہے اکاڑے میں, اور یہ جو وقت ہے اس سے 2 گھنٹے میں بچا سکتا ہوں. اگر 2 گھنٹے بھی آپ شاہ صاحب کر رہے ہیں 2 گھنٹے تک بچا سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا. چلیے ٹھیک ہے جی, آپ باتیں جاتے ہیں. وہ گئے 1.25 گھنٹے کے بعد آ گئے کہ شاہ صاحب تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں اور وہ جاہل ہے, اس لیے میں جاہل سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. لیکن کہتے ہمارا فائدہ ہو گیا, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس جاہل نے جس طرح ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے آپ جیسے عالم میں سمجھا نہیں سکے. اس لیے اب ہم اسی کے ساتھ ہو گئے ہیں, تجھے چھوڑ دیا کہتے ہیں. اس کے بعد وہ آ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے گھوسلوں سے اللہ کے نبی کی احادیث کا مذاق اڑانا, اس قسم کی تعلیمات دینا, یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہے. ملا علی قاری نے ہم نے بات بالکل واضح اور صاف کر دی. فرمایا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرقی عادت تھا بدر والوں کا سننا, یہ ایک ایسا قیاس ہے جو احادیث کے خلاف ہے. کیونکہ احادیث میں دوسری جگہ صاف بطور عادت بیان کیا انہ لیسمع قرع نعالہم, کہ مردہ جوتیوں کی گسگساہٹ سنتا ہے, ادھر ہماری جوتیاں سن رہا ہے آواز اور ادھر فرشتوں کی باتیں آوازیں سن رہا ہے. آپ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اس وقت, تو معلوم ہے کہ وہاں کا شعور اس سے اعلیٰ ہے. ادھر بھی تعلق ہے اور ادھر بھی تعلق ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ میت کا سما جو ہے وہ عادت ہے, خرقی عادت وہی ہے. جو اس حدیث کی تعویل خرقی عادت سے کرتے ہیں وہ ان احادیث کا انکار کرے جو کئی صحابہ سے آ رہی. پھر انہوں نے آگے بات لکھی کہ بعض لوگ اس پر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے یہ اول والا کے وقت کی ہے کہ ابتدا میں سوال جواب کے وقت روح کا تعلق زیادہ قائم ہوتا ہے, بعد میں پھر تعلق کم ہو جاتا ہے. اس لیے شروع میں تو سنتے ہیں, بعد میں نہیں سنتے. فرمایا کہ یہ جو انہوں نے قیاس نکالا ہے یہ بھی احادیث کے خلاف ہے. کیونکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے کہ 1000 سال ہو جائیں 2000 سال ہو جائیں, جب بھی قبر پر جاؤ تو بس سیدھا خطاب کو السلام علیکم یا اہل القبور. اب یہ سیدھا خطاب اسی لیے نا کہ وہ سن رہا ہے. تو جب 1000-2000 سال بعد بھی آپ جائیں کسی قبر پر
تو وہاں آپ سیگا خطاب سے سلام کہیں گے یا نہیں؟ تو اس لیے جب ثابت ہوا کہ وہ سنتا ہے تو یہ کہنا کہ یہ اول وقت کے ساتھ خاص ہے، یہ احادیث سے سلام جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اب اور کچھ نہیں ہوتا، بیچاری اس کی بھی تعبیر آج کل کرنے لگے ہیں کہ جی یہ السلام علیکم یا القبور، یہ دعا ہے سلام دہی، یہ دعا ہے سلام دہی۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ دعا تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، یہاں بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے قبر والوں کے لیے، یا اللہ ان کو بخش دے، بس بھی ہو سکتی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن السلام علیکم یا القبور نے فرمایا کہ قبر پر جا کر پڑھ جائے۔ اگر دعا مقصود ہے تو پھر تو ہر جگہ دعا ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی مردے کے لیے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ ان کو خطاب ہے، اور خطاب میں اصل اس کا سوا ہوتا ہے، تو وہ سوچ رہا ہے خطاب کوئی دوسری بات نہ ہو۔ تو اس لیے ملا علی قاری نے دیکھو 2-3 جملوں میں مسئلے کو واضح کر دیا کہ جو لوگ بدر والی روایت میں خرفیات مراد دیتے ہیں وہ ان کا قیاس دوسری احادیث کے خلاف ہے، یسب و کرا دیال کی۔ اور جو لوگ یہاں تعویل کرتے ہیں کہ یہ اول والا کے ساتھ خاص ہے کا بدا کے ساتھ، وہ سلام والی ساری حدیثیں اس کے خلاف ہے، ان کے سارے قیاسات قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ جو تینوں میں نے عرض کر دیے، عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ، یہ اصل بنیاد ہے، اسی سے روح کا تعلق اور ادراک و شعور کا ثابت ہوتا ہے۔ پھر حیات انبیاء علیہ حیات شہداء عوام سے زیادہ قوی ہے، ان کی اجساد مطہرہ بھی عموماً محفوظ رہتے ہیں، اور یہ بھی آثار حیات میں سے ہے، لیکن ان کی بیویاں نکاح کر سکتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ حیات انبیاء علیہ السلام پھر اس سے بھی آگے ہے کہ نہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نہ ان کی اجسام غلطے سکتے ہیں، اور نہ ان کی بیوی آگے نکاح کرتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین حیات حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آپ سے سما پر بات کرے، پہلے بات کر دی ہے عذاب و ثواب قبر پر، پھر حیات پر، پھر جب سما کی بات ہو تو اس کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ آپ قائل ہیں کہ عذاب و ثواب قبر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں قائل نہیں ہوں تو پھر اسے بحث عذاب و ثواب قبر پر کرو۔ یہ بھی باتیں کرنے لگا شاید۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں قائل ہوں تو اس سے پوچھو کہ اہل سنت والجماعت کی طرح روح اور جسم دونوں کے عذاب کے قائل ہو یا کسی ایک کے؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کا قائل ہوں اہل سنت والجماعت کے کسی کے مطابق، تو پھر اسے کہے کہ اب ثابت ہو گیا کہ آپ روح کا تعلق مانتے ہیں، کیونکہ عذاب و ثواب اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب روح کا تعلق مان لیا تو جس میں روح موجود ہے اس میں سوا ثابت ہے پہلے۔ اب اس پر کوئی ایسی قطعی دلیل پیش کرے کہ روح موجود ہو پھر بھی سوا نہ ہو، روح کا تعلق ہو پھر بھی سوا نہ ہو، تو اس طرح آپ ان سے بات کریں۔ وہ سوا کا مسئلہ چھیڑتے کس لیے ہے کہ ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے کہ جی غیر انبیاء علیہ السلام کے سوا میں کچھ اختلاف نقل کرتے ہیں لوگ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ کہ جو سوا موقع کا قائل ہے وہ کافر ہے، یہ امر شہید سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ اور اس طرح یہ سوا مطلق کا انکار کرتے ہیں، ایسا بھی کوئی نہیں گزرا۔ صوفیہ کرام 100% سوا موقع کے قائل ہے، 100%، اور فقہائے کرام 98% سوا موقع کے قائل ہے۔ جیسے حنبلیوں میں ابن تیمیہ ہے، اور مالکیوں میں ابن عبد البر ہے، یہ بعض جگہ اپنے مذہب سے باہر نکل جاتے ہیں، وسیع مطالعے ہیں نا، چھلانگ مار کے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح حنفیوں میں شیخ ابن حباب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں، اس لیے ان کے شاگرد قاسم بن فتروقہ نے فرمایا، شامی نے نقل کیا ہے کہ تفردات شیخنا لیست حجت فی المذہب،
ہمارے استاد کے تفردات مذہب نہیں ہے، وہ ان کے اپنے تفردات ہیں۔ ان کے تفردات میں یہ بھی ہے کہ تراویح 20 میں سے 8 سنت ہے، 12 نفل ہے، جن کی بات نگار میں کھلا اٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ 20 کی 20 ہی سنت ہے۔ لیکن ابن حباب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی تعریف ہی الگ کی سب سے۔ وہ کہتے ہیں جس کام پر اللہ کے نبی کی موافقت ثابت ہو تو جب سے ہی وہ سنت ہے، اور جس پر خلفائے راشدین کی موافقت ہو وہ مستحب ہے، سنت نہیں۔ حالانکہ علیکم سے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ علیکم ایک ہی ہے۔ اگر یہ یہاں الزام کے لیے ہے تو وہاں بھی لزوم الزام کے لیے ہے۔ اس لیے باقی سارے کہتے ہیں کہ سنت موقدہ جو ہے وہ نبی پاک کی موافقت ہو یا صحابہ کی خلفائے راشدین کی موافقت ہو، دونوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ایک یمین کے مسئلے سے، قسم کے مسئلے سے ابن حباب رحمۃ اللہ یہ مسئلہ نکالا کہ مردہ نہیں سنتا، یہ ان کا اپنی سوچ ہے ان کی، ورنہ یمین کا تو تعلق عرف پر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی تھا کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور پھر مرنے کے بعد اسے جا کر بات کی تو آیا یہ حارث ہوگا یا نہیں۔ عرف میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تجھ سے بات نہ کروں گا، مطلب کہ تجھ سے لین دین معاملہ نہیں رکھوں گا، ان کا بس ختم۔ اب مردہ کچھ لین دین نہیں کر سکتا، کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا، تو جو اصل مقصد ہوتا ہے اس بات کا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مردے کو کہنے سے یہ حارث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب لین دین عرف میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ شیخ ابن حباب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے عزم سوا کا مسئلہ نکالا، لیکن ان کی طرح وہ بھی نہیں ہے۔ صاف فضل قدیر میں لکھا ہے کہ جب آدمی دبر کیا جاتا ہے، اوپر سے کوئی تلقین کرے، اس کو سوال جواب کا طریقہ سمجھائے تو مردہ تلقین سنتا ہے، اور یہ کہتے سنتا ہے، یہ کہتے نہیں سنتا، کہتے کفر ہے۔ تو ان کی ہے تو ابن حباب بھی کافر ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر سلام جا کے کرے گا کتنے 1000 سال بعد کبر کرے وہ مردہ سنتا ہے، یہ کہتے نہیں سنتا۔ کہا ہے ان کے ساتھ تو ہے ہی کوئی آدمی نہیں دنیا میں، یہ تو اپنی الگ دگلگی بجا رہے ہیں۔ پہلے اسلام میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا بیٹا، اس لیے ان کو آ کر یہی گانا گانا پڑتا ہے جب کہ اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، اتنے بڑے جہاں میں ہمارا سب ہے، کوئی تحریر بھی ہے، محدثین بھی ہے، فقہا بھی ہے، ان بیچاروں کو کوئی نہیں دنیا میں۔ ویسے کبھی ادھر کا نام لیں گے، جیسے شیعہ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے تو نہیں ہے نا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان کی طرح مطلق عدم سما کا عقیدہ یہ کسی کا بھی نہیں۔ اماں جی کے بارے میں نے بتایا، بخاری سے ثابت ہے کہ وہ عذاب میت کی قائل ہے، علم میت کی قائل ہے۔ جی وہ سما نہیں مانتی ہے، کیا مانتی ہے بتاتے نہیں ہمیں کیا مانتی ہے، کہتے کہ علم مانتی ہے۔ فہم میت کی قائل ہے، معرفت میت کی قائل ہے، خطاب میت کی قائل ہے، سلام میت کی قائل ہے، اور یہ علم سے ان کے ساتھ ملتے کسی بات میں تو خام کاپا جی کا دور دے دیتے۔ ابا میت کی کیا لگتی ہے؟ وہاں تو صرف بات اتنی تھی کہ ابا جی چونکہ خود میدان بدر میں موجود نہیں، حضرت نے آسما فرمایا تھا، انہوں نے سوچا کہ قرآن پاک کی حدیث کا کوئی لفظ قرآن پاک کے بظاہر بھی ذرا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ فرماتی ہے کہ قولوا خاتم النبیین، اور لیکن لا تقولوا لا نبی بعدہ، حالانکہ متواتر حدیث ہے۔ آگے فرماتی اسی لیے کہ کہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرنا شروع نہ کر دے، تو وہ کہتے خاتم النبیین کا لفظ کافی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ساری باتیں بھی مان لی جائیں پھر بھی بیچاروں کو کچھ نہیں بچتا، کیونکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے نا۔ اور بخاری سے اسی بات سے ثابت ہے کہ 2 ہجری تک ابا جی کو عذاب قبر کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ یہ قصور اس دن ہوا، ابراہیم جس وفات ہوا حضرت کا صاحب زیادہ
ایک یہودیہ نے آ کر کہا اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو ابا جی نے حضرت سے پوچھا کہ قبروں کے مسلمانوں کو, وہ یہ سمجھی کافروں کو عذاب ہوتا ہے, مسلمانوں کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ابا جی فرماتی ہے کہ وہ حضرت بعض اوقات اونچی دعا مانگتے تھے عذاب قبر سے پناہ کے لیے تاکہ یہ بات یاد رہے. اب اس وقت جب تفصیلات یاد نہیں تھی, اب بعد میں جب حضرت عمر دفن ہوئے تو تفصیلات یاد تھی, یعنی بعد کا زمانہ ہے نا. ان کے بھائی عبدالرحمان بن ابی بکر جب فوت ہوئے تو تفصیلات یاد تھی یا نہیں. تو اس لیے اس زمانے کی باتوں کو حجت ماننا چاہیے, پہلی باتوں کی بڑے بڑے رکے پھر آ گئے. البت یسم صوت ملائف ملائف عبور قوم تبری دیشا پوری حیات شعبہ برسیہ تصویر بدا وسرائے الماضی لا یسم صوت ملا یف ملا یف. تو یہ دیشا پوری وغیرہ جو ہے تبری نے تو اخبار سارے نقل کیے ہیں. دیشا پوری تو ویسے بہت ضروری ہے, تو آخر بیچاروں کو سارا بہت کے پاس ملتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, دیکھو اگر کوئی کال ملے گی تو میں خود کہتا ہوں کہ 2% کو کہا میں سے عدم سماع کے قائل ہے غیر نبیوں کے. تو اگر کوئی 2% آپ پیش کر بھی دیں تو کوئی ایسی بات ہے صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی قائل ہی نہیں. حیات شہداء برسیہ ہے, یہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. برسیہ کا معنی نہ نیا کر لیں گجرات والا, ورنہ یہی حیات جو ہے دنیاوی ہے کہ دنیا جس فائز مراب فائز الحیات ہے. یہی برسیہ ہے ملاقات اللہ تعالی کی مدنی ہے اور یہی روحانی ہے. اور نیت روحانی اللہ کو ملا کر بھی عقل سے عقلی کوشش تو آپ ظاہر کر رہے ہیں. میں تو ساری احادیث پڑھ رہا ہوں, آیات پڑھ رہا ہوں, اور عقلی کوشلیں ہر کے ہیں. تو یہ تو بات آپ کے خلاف ہے کہ عقلی کوشلوں سے کاروبار نہیں کرو. اس کا صرف پورے کمار البات کرانے کا رول بادی رول بادی کی بات بالکل نو مکمل نقل کی ہے. اس کو اچھی طرح دیکھیے ذرا. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ روح المادی میں 2-4 مسائل میں تحریف ہو چکی ہے. سید محمود آلوسی کا بیٹا نعمان آلوسی غیر مقرر ہو گیا تھا. اس نے وہ صدیق حسن کا شاگرد ہے, اس کا ایک رسالہ بھی چھاپتے بماتی آیات بینات عدل اسماعیل الواد عد الحنفیت السادات. وہ نعمان آلوسی حنفی ہے نہیں, جھوٹ بولتے ہی تو غیر مقرر ہے. تو اس نے, اور ایک دن لطیفہ یہ بنا کہ میں دوسرے روم گزرنے والے گیا, صوفی عبدالحمید صاحب دعوت میرا جو بہت میں وہاں کے ویسے بات کرنے فرمانے لگے کہ مجھے بڑی تشویش ہے یہ محمود آلوسی کیا کرتا ہے, کہیں کچھ لکھتا ہے کہیں کچھ لکھ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا حضرت اس پہ تحریف ہو چکی ہے. کیسے؟ پھر اس کے بیٹے نے بعض مقامات تبدیل کی ہے. اسی لیے قاعدہ یہی ہے کہ اب یہاں کی جو باتیں باقی تفصیلات کی موافق ہوگی وہ دی جائے گی, وہ چھوٹ بات کی ہوتی جائے گی. کہاں لکھا میرے کے شاہ تصویر بخارات میں لکھا ہے, اسی بخارات کوثری بگائی کہ نکالو کہاں لکھا ہے. باقاعدہ اس پر مقالہ ہے شیخ کوثری کا کہ میں نے پھر اصل نسخہ جو خود سے محمود سے لکھا تھا اور جو امیر ملک کو ہدیہ دیا تھا وہ نکلوایا خزانہ بادشاہی کی, اور جب دلایا تو کئی جگہ اس میں ایسی بات تھی. اور پھر نقل کرنے والے بھی عجیب ہے. اب جواہر القرآن میں یہ بات نقل کی ہے وسیلے کے بارے میں, حالانکہ وہ سوال ہے جواب آگے ہے, کسی کا سوال لکھ دے جواب لکھا ہی نہیں. عجیب بات ہے, وہ سوال کسی کا وسیلے کے بارے میں نقل کر رہے ہیں اور اعتراض نقل کر رہے ہیں. جواہر القرآن میں بھی اور عثمانی نے بھی وہ سوال لکھ دیا ہے, آگے اس کا جواب اس وسیلے کے بعد لکھا. تو آپ یہ مقامات خود بھی ذرا دیکھیں کہ آخر یہ حضرات حوالوں میں کیا کچھ کرتے ہیں, اور وہیں سے پھر وہ جو انہوں نے حوالے کاٹے اور سے کچھ کاٹ کر پھر آگے آپ لے آتے میرے پاس. یہ صاحب الفاظ روح وایت القبیر. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ روح کا تعلق اسی سنتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے. تو یس بہت ایسے انکار کرتی ہے فرماتی ہے یا لگو. تو علم جو ہے وہ روح کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے یا تعلق سے ہوتا ہے. پھر روح کا تعلق دوسرے بھی بولا گیا. دوسرے مجھے فہم کے لفظ ہیں
تو کیا یہ تجبیری علم مانتے نہیں تھے میت کو علم کہتے ہیں؟ ہے ہی کچھ نہیں قبر میں، یہی کہتے ہیں نا. تو اسی پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علم میت کی قائل ہے، علم میت کی، اور تم علم میت کی قائل نہیں ہو. پھر یہ جواب دے دیا ہے کہ استوا آیا، دوسری جگہ یہ بوجھ آیا ہے آپ کا کالا قتادہ ایام اللہ بقدر حضرت الحدی. تو یہ قتادہ کون ہے؟ سنی ہے، بہت غنی ہے. فضل فاض میں لکھا خبیث المذہب، صاحب لکھتے فضل فاض میں خبیث المذہب. اب یہاں ایک بڑا اعتراض یہ کیا ہے انہوں نے کہ حضرت ابراہیم پیر میں جی، اچھا آج دیکھا جائے کہ دیکھو جی ویزا کارا پن سے تو حدیث کا راوی قتادہ ہے، اس سے استدلال کیا ہے مولانا سرفراز خان صاحب نے، اور سماع معطا میں قتادہ کو بہت نہیں لکھا ہے. اس لیے اعتراض کی کون سی بات ہے؟ بنتی راوی کی وہ حدیث رد ہوتی ہے جو اس کی بنت کی تائید میں ہو. زبیشری ہے نا، اب اس کی تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں لیکن جہاں اس کی اعتدال والی بات ہوگی ہم بالکل نہیں لیتے. اس لیے قتادہ کی وہ روایت رد ہوگی جو اس کے اعتدال کی روایت میں ہوگی، اور وہ بھی کون ہے؟ اس کا روایت تو ہے ہی نہیں، اور جو روایت اس کی بدعت کی تائید میں نہیں ہوگی اس کو تو قبول کر دیا جائے گا. یہ تو ساری دنیا بہت اس قاعدے کو. پھر کوکو دری کی بات ہے، آج کو زیادہ مقابلے میں دیا کامی دنیا تو گئی تو سمجھا رہا ہوں کہ کامی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلا تصرف جو ہے اس میں نہیں ہے. تو میں نے تو بات بالکل اس طرح واضح کر دی ہے کہ شاید اس طرح وضاحت آپ نے پہلے سنی بھی نہ ہو. سوال بہت ثابت الوجود فتاوا شرف فقہ اکبر، سوال بہت ثابت دیش وجود فتاوا شرف فقہ اکبر. غلط ہے یہ، شرف فقہ اکبر بالکل نہیں ہے. یہ یس ولایت کر لو لا سبیر اللہ سبیر خاضر لا یہ خبر. تو یہ جو ہے شرف فقہ اکبر یہ ہے تو مجھے لا کے دکھائے ذرا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے سال وزاد میں جب یہی بیان کر رہا تھا تو ایک شخص نے شرف فقہ اکبر کا حوالہ دیا. عجیب بات ہے کہ خیال مدارس کے کتب خانے میں شرف فقہ اکبر نہیں تھی. میرے پاس ہے لیکن غلطی اکاڑے گئے. اب اس نے بڑا بیرکھا بھی لا کے دکھاؤ کے دیکھے گی. اچھا وہاں بات کیا تھی؟ آ کر دکانوں سے پتہ کیا، چوتھے دن ہمیں ملی شرح دکان سے خرید لی، پھر ہم نے چلو اور دیکھ دوسرا خرید لیتے. اب وہاں مسئلہ تھا یہ کہ قبر پر جب قرآن پڑھا جائے تو مردہ سنتا ہے. اشارے ثواب کا مسئلہ تھا کہ قبر پر جا کے 400 کا ثواب زیادہ ہے یا گھر میں بیٹھ کر زیادہ ہے. سمجھے وہاں مسئلہ کیا تھا؟ اب اگر تو اس کی یہی مراد ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں، ورنہ کو دوسرا مقام مجھے دکھا لا کے. وہاں یہ تھا کہ اگر قبر پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو مردے کو ثواب بھی پہنچے گا اور قرآن پاک کے سننے کی لذت بھی محسوس ہوگی. اب وہ کہتے سنتا ہے. اور اگر باہر سے پڑھیں گے دور سے تو پھر ثواب پہنچے گا لیکن اس کا سوا نہیں ہے. اور آگے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اس لیے دور پڑا جائے یا نزدیک پڑا جائے ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر دور پڑا جائے گا تو سوا نہیں ہوگا قرآن کا. اب وہ بات انہوں نے کتنی صاف لکھی تھی کہ اگر قرآن پاک کی سارے صاحب جو پڑھا جائے گا اگر قبر پر بیٹھ کر پڑھا جائے گا تو مردے کو 2 فائدے ہوں گے. ایک ثواب پہنچے گا، ایک قرآن پاک کی لذت سے محسوس ہوگی سننے سے. اگر دور پڑے گا تو کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ثواب اللہ نے پہنچانا، اس میں مردے کا کوئی دخل نہیں. البتہ یہ آواز اس کو سنائی اس کو نہیں دے گا تو اب وہ دور کی سنائی کی نفی دی ہے. اب اس نے کہا جی مردہ نہیں سنتا تو یہ نکال دیا. تو اس طرح کے جو اقوال ہیں اکثر نامکمل ہے. اور پھر یہ میں خود مانتا ہوں کہ 2% لوگ ایسے ملیں گے آپ کو غیر ابیس کہتے کیا پتا دیوبند بھی مسئلہ کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنیوں میں 2% ایسے ہیں، سب کو بہت نہیں پتا. کتابہ کا موزرا ہونا میں نے حوالہ دیا بغیر حوالے کے نہیں کہا، تو اس لیے 2% بھی آپ ان کو شامل کریں. بلکہ ضرب المحدث جو کتاب چھپی ہے اس میں تو مولانا صاحب کا یہ ڈر بھی دے کہ مفتی نظر احمد اس سے رجوع فرما چکے تھے. چنانچہ انہوں نے تاریخیں لکھی ہے کہ یہ فتویٰ پہلے تھا
ضرب المحدث کتاب کا نام نوٹ کر لیں. ضرب المحدث کتاب جو چھپی ہے اس میں مولانا نے اس پر سماع موضوع پر لمبی بحث فرمائی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کا جس فتویٰ پیش کرتے ہیں اس کے 8 سال کا بعد کا فتویٰ اس کے خلاف ہے اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس سے حضرت نے رجوع فرما لیا. اگر نہ بھی کیا ہو تو میں کہتا ہوں کہ 2% لوگ ہیں ایسے جو غیر میسر کی عدم شماع کے قائل ہیں، لیکن ان کی طرح نہیں، یہ دھوکہ نہ سمجھو. وہ عذاب و ثواب قبر کے قائل ہیں، جسم کے عذاب کے قائل ہیں، لیکن یہ جو سوائے موتا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر انکار کرتے ہیں حیات کا اور ساری عذاب و ثواب قبر کا، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں نہ مفتی نظر امان سب ہو، ایک بھی نہیں ہے. جو میں نفی کر رہا ہوں اس طرح کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں عدم سماع موتا قبر میں عذاب بھی نہیں، کچھ نہیں، کوئی تعلق روح کا نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، اس قسم کا قائل کوئی شخص نہیں ہے دنیا. اور یہ تعلق وغیرہ ماننے سب کچھ، اس کے بعد یہ کہیں کہ جتنا احادیث میں آیا ہے سلام وغیرہ تلقین وغیرہ وہ سنتا ہے اور باقی جو ہے وہ نہیں سنتا، تو اس کے بارے میں 2% ایسے قائل ہیں. البتہ مفتی محمود شفیع صاحب نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے کہ بعض لوگ سماع فی الجملہ کا فکرہ اٹھائے پھرا کرتے ہیں. انہوں نے سماع فی الجملہ کی بڑی عجیب تشریح فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مردے کو کچھ نہ سننا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو سن لیتے. فرمایا جب کوئی شرکیہ نظر پڑے گا جا کے وہاں تو اس سے قبر والے کو دکھ ہوگا. اس کی ساری زندگی جو ہے وہ گزری ہے توحید میں اللہ والے کی. اب یہ جہاں وہاں جا کے شرکیہ کو کام کرے سنائے تو اس سے اب گناہ اس کا اور دکھ اس کو ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے پردہ کر دیتے کان پر اور ان کو نہیں سنتے تاکہ ان کو دکھ نہ ہو. وہ جو ہے نا یک قرور میں شرک کو اسی آیت کے تحت سب لکھتے ہیں عربی احکام القرآن میں کہ شرکیہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں سننے دیتے تاکہ ان کو تکلیف اور دکھ نہ ہو کہ ہم توحید کا سبق دے کے آئے ہیں اور یہ پچھلے جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے کسی اور اکٹھی ہوئی سوال کے بارے میں تو میں نے مضمون شروع کرنے کرنا ہے نا. اب میں پتا کریں کہ محدثین نے بالاتفاق جہالت، ارسال، تدلیس، انقطاع ان کو بھی اسی کے ساتھ شامل کیا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ مدلس جو ہے ذرا ختم ہو جائے گی اور مطابق ہو جائے، ارسال کی مطابق ہو جائے ذرا ختم ہو جائے گی، جہالت بھی ختم ہو جائے گی، انقطاع کی جڑیں ختم ہو جائے گی. تو یہ جڑیں چھوٹی جڑیں ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری یہ کہ خیال قرور میں خیر غالب، اس لیے وہاں جن راویوں کو ضعیف کہا گیا ہے خیال قرور کے راویوں میں وہ اکثر حافظے کی وجہ سے کہ بہت آدمی بوڑھا ہو جائے تو جس طرح باقی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتی ہے نا. اور یہ ایک بیماری ہے اچھے بڑے نیک آدمی کو ہو سکتی ہے جس کا حافظہ کمزور ہو جائے. اس لیے خیال قرور میں جو ذوق تھا وہ اکثر ذوق حفظ کی وجہ سے ہے، ورنہ جو جھوٹے ہیں ان سے خیال قرور حدیث لیتے ہی نہیں تھے. اور بوڑھا آدمی ہو جائے وہاں یہ محدثین میں مسئلہ تھا. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام ابو حنیفہ استاد حدیث ہے، یہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تو حدیث بیان نہیں کرتے تھے. لیکن محدثین جاتے تھے طلباء حدیث ان کے پاس گرتے کرتے آ کر انہوں نے ایک کتا رکھ لیا. جب دیکھا طالب علم آ رہے ہیں تو کتے کو اشارہ کرتے وہ بغاتا. اور اگر کہیں کتا ادھر تو دکھ رہا ہے کوئی آ جاتا تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے کہتے گلکر سے پورا کدو والا کہاں گیا کتا، تو اس کو ہمیں دیا. ان کے منہ پر تھوکتے ان کو مارتے پیٹتے، پھر وہ مار کھا کے بیٹھ جاتے کہ حضرت ایک حدیث سنا ہے.
وجہ کیا تھی؟ محدثین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم امام احمد سے سنیں گے تو ہماری سند عالی ہوگی، وہی حدیث ان کے شاگرد سے سنیں گے تو ہماری سند نازل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ان کی کوشش ہوتی کہ ہماری سند عالی ہو، یہ سب کو سنتے تھے۔ اب یہ ان کا خیال تھا، اور ان کا یہ تھا کہ اب حافظہ کمزور ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سنانی ایسا نہ کسی لفظ میں کمی بیشی ہو جائے تو گناہ ہوگا۔ وہ اسی احتیاط میں ان کو قریبی اڑ لیتے تھے، اور یہ جاتے تھے جب بھی آپ بحث آئے گی حدیث کی تو آپ کو حدیث کی تعریف یاد ہے، شرح نخبہ والی وہی یاد ہے نا، 5 باتیں، 3 مثبت کہ سند متصل ہو، راوی ثقہ عادل ہو، ضابط ہو، اور 2 بڑھتی شذوذ نہ ہو، علت۔ دیکھو آپ سب کو یاد ہے، لیکن وہ پوچھو کہ حنفیوں کیا تعریف کیا صحیح حدیث کی، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ جی پوچھ رہا صحیح حدیث جو ہے صحیح کی کتنا ہے؟ آپ کا قول فعل تقریر، صحابہ کا قول فعل تقریر، اور تابعین کا قول فعل تقریر، ہماری یہاں تو یہی ہے اس کی تاریخ۔ اگر غیر مقلدین آج تک صرف آج کل صرف مرفوع کی طرف جاتے ہیں کہ مرفوع حدیث حدیث ہے، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث کی قسمیں ہونی چاہیے نا، یہ مرفوع اہل حدیث ہے، یہ مقبول اہل حدیث ہے، یہ مرفوع اہل حدیث ہے، یہ صحیح اہل حدیث ہے، یہ موضوع اہل حدیث ہے، یہ مضطرب اہل حدیث ہے۔ آخر جتنی قسمیں حدیث کی ہوگی اتنی قسمیں اہل حدیثوں میں ہونی چاہیے نا۔ اس لیے آپ پوچھتے نہیں ان سے جاؤ کوئی کہے میں اہل حدیث ہوں، ایک مجھے کہنے کا جی میں اہل حدیث ہوں، تو کیا مطلب کہ حدیث کو مانتا ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا، تو قرآن بھی حدیث ہی ہے۔ میرے تک کس کی حدیث کو مانتے ہو؟ سبھی کی حدیث کو حدیث کہتے ہیں، میرے تک قرآن کی بات حدیث میں تو حدیث ہے نا۔ حال اب حدیث جنود فرعون ہوگا ثبوت، دیکھو یہ فرعون کی بات کبھی حدیث کہا گیا ہے، تو آپ فرعونی تو نہیں کہی یار حدیث، کہتے نہیں ہم سلفی والا حدیث ہے، سلفی والی تو پکا یقین ہو گیا، کیونکہ فرعونیوں کے بارے میں تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جان لو سلفن، کہ ہم نے ان کو سلفی دی۔ اب تو پتہ چل گیا کہ باقی آپ وہی حدیث ہے جو فرعونی ہے۔ تو اس لیے کئی لڑکے بیٹھے ان کو اہل حدیث کہتے رہتے ہیں، یہ گروہ ہے، اہل حدیث تو حدیث کو کہتے ہیں نا۔ البتہ اگر اہل حدیث کا لیا کرے تو کس کی اجازت ہے؟ اہل حدیث کی بجائے کیا کہیں؟ اہل حدیث۔ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جی، مجھے تو تعبیر میں پیرانی پیر رحمت نے حدیث لکھی ہے، ایک دن شیطان نے اپنی دبر میں داخل کی اور 7 انڈے دیے۔ یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ شیطان غیر مقلد ہے، اور غیر مقلدوں کی حل یہ ہے کہ اگر اپنا عضو مخصوص اپنی دبر میں ڈال لے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ برار صفحہ 24 کی پہلی صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اب فی دبر جب سے ہی فلا غسل اعلیٰ ہے، تو وہ چونکہ غیر مقلد اس لیے وہ اپنی دبر میں داخل کی اور 7 انڈے، ان انڈوں سے بچے پیدا ہوئے، چوتھے انڈے سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ چوتھے انڈے سے جو بچہ پیدا ہوا سارے کے زبان دلحان ہے، الگ الگ لکھے ہوا، جو چوتھے انڈے سے بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نمازیوں کے دل میں اسے نکال دو، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر ان کو اس کی اولاد کیا دیا جائے اہل حدیث، اب سمجھے نا اہل حدیث کا معنی کیا ہے کہ وہ جو چوتھے انڈے سے شیطان کا بچہ نہیں اس کی اولاد،
اس لیے اگر آپ کو بڑا ہی شوق ہو تو اہل حدیث کا بھی پڑھیں. اہل حدیث نہ کہا کرے تو اہل حدیث کا مجھے یاد رہے گا یا نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ میں خود غالب پڑھتا رہا ہوں نا تو اس لیے کبھی کبھی ان کا بڑا لحاظ سے آ رہا جاتا ہے کہ چلو ان کا نام ہی حدیث سے کئی ثابت ہو جائے. دیکھو میں نے تلاش کر کے ان کا نام حدیث سے تلاش کر لیا ہے کہ چوتھے دیکھ سے پتہ نہیں اس کا نام حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے. پھر بھی یہ لوگ بھی ہے نا یہ مجھے بڑا ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ دیکھو میں نے اتنی ہمت کیا کہ ان کا نام حدیث سے تلاش کر کے دے دیا. اور اکثر عید قربان کے موقع پر کئی دوست ناراض ہوتے ہیں, لیکن میں ان کے لیے اپیل کیا کرتا ہوں کہ بھائی عید کے مدرسے کو بھی قربانی کھال دے دیا کرو. بکرے کی قربانی ہو تو اپنے مدرسے میں, گائے کی ہو تو اپنے انڈے کی قربانی کر کے اس کی کھال عید کے مدرسے میں بھی بھیج دینی چاہیے کہ جی ہم نے قربانی کی تھی اور یہ قربانی کی کھال ہم آپ کی ہاں. دیکھو میں عید کے مدرسوں کے لیے اپیل کرتا ہوں بقاعدہ, اور پھر بھی مجھ سے ناراض رہتے پڑھ نہیں بات کیا ہے ان کو. حالانکہ یہ شرط تو بڑھنا چاہیے نا. تو میں اپیل کرتا ہوں مدرسوں والے اگر سے ناراض ہو جائے کہ دیکھو ان کے مدرسے کی اپیل کر رہا ہے, ہمارے مدرسے کی اپیل نہیں کرتا. اس لیے عید کے ہے کہ انڈے کی قربانی جائز ہے. تو اس لیے انڈے کی کھال جب قربانی کرے تو انڈے کی کھال جو ہے نا وہ عید کے مدرسے میں بھیج دیا کرے کہ یہ ہم نے قربانی کی تھی, اور ساتھ لکھ دیا کہ ہم ایک انڈے میں صرف 100 شریک ہوئے تھے, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہ نہیں. حدیث پاک سے ثابت ہے کیا جائے. تو 2 لفظ میں لکھا ہے 3 باتیں یاد رکھے. ایک تو یہ ذرا مفسر ہونی چاہیے مبین السبب, ذرا غیر مفسر جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں. اس کا سبب بیان کیا جائے, اس سبب 2 میں سے ایک ہوگا, یا اس کی عدالت مجری ہوگی فسق ہوگا, یا اس کے حافظے پر اعتراض ہوگا. پہلی بات کہ ذرا مفسر ہو اور سبب بیان کیا جائے ذرا کا. دوسرا یہ کہ سبب ذرا متفق علیہ ہو, یعنی ایسا گناہ ہو جس کو پوری امت گناہ کہتی ہو. اب یہاں جو ذرا کرتے ہیں یہ مناظرے میں میں نے یہ حدیث جب پیش کی نا کہ من صلی خلف الامام فلم یصلی الا یکون وراء الامام, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو اس کی میں نے 10 سندیں کر دی. ایک سند تھی جس میں 11ویں, جس میں ابراہیم بن رستم تھا. تو ابراہیم رستم کو امام بہقی نے لکھا ہے کہ یہ بہت ضعیف ہے, بڑا خطرناک ہے, اور اس سے وہی استدلال کرے گا جو بدعتی ہو. میں نے وہ نہ پڑھی. اب انہوں نے کیا کیا, روبی صاحب سے بنا مقابلے میں اس نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ راوی ہے. میں نے حالانکہ وہ پڑھی نہیں, لیکن جواب تو دینا تھا نا. تو نے کہا یہ میں نے سند نہیں پڑھی, آپ تیز چلا کے دیکھیں, جو میں نے پڑھی ہے ان کا آپ جواب دیں, اور جو میں نے نہیں پڑھی. دیکھو چاند ہے, 4 مسلمانوں نے دیکھا, ایک عیسائی نے بھی دیکھ لیے, تو ہم تو مسلمانوں کی گواہی پر روزہ رکھیں گے نا. عیسائی دیکھیے, سکھ دیکھیے, ہمیں اس سے کیا غرض. تو میں نے یہ سب جب پیش نہیں کی, اس پر بحث بھی کر رہے, شور بچایا. اس زمانے میں میرے پاس نشان میزان تھی نہیں بڑی کتاب. تو میں واپسی پر اترا گجرا والے, وہاں گیا, نشان میزان دیکھی, ایک پتہ تو چلے آخر اس کا گناہ کیا ہے بیچارے کا. تو گناہ یہی پتہ چلا کہ اس نے امام کو محبت سے فقہ پڑھی تھی. امام کو محبت سے, اس لیے وہ بدعتی ہے, ضعیف ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا. اس لیے ان کے اسباب ذرا بھی عجیب ہوتے ہیں, استدلال بھی عجیب ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص جو ہے یہ لکھتے ہیں امام محمد کے بارے میں, کبھی فی مالک ضعیف فی غیرہ. امام مالک سے جو حدیث روایت کرے رفاعی دہری کی, اس میں تو کبھی ہے, اور باقی سے جو حدیث روایت کرے اس میں یہ ضعیف ہے.
اس پر دلیل کیا دی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ میں موطا امام مالک کا درس دیتے تو اتنے لوگ اکٹھے ہوتے کہ گلیاں بھی بھر جاتی، چھتوں پر بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور جب امام موطا کے علاوہ کوئی درس دیتے تو پھر لوگ کم بڑھتے۔ اب کیوں کم آتے اس کی وجہ آگے لکھی تھی کہ حجاز کی حدیث کا مجموعہ سب سے پہلے امام محمد علیہ نے، اس لیے سارے لوگ حتیٰ کہ امام محمد کے استاد بھی سننے کے لیے آ جاتے، آپ کے جماعت بھی سننے کے لیے۔ لیکن جب وہ اور شیعوں کی حدیث بیان کرنے جو کوفہ والے تھے، اب استادوں کو آنے کی ضرورت تھی، ہم جماعتوں کو آنے کی ضرورت تھی، تو استاد سے پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ وجہ وہاں لکھی ہے کہ چونکہ وہ حدیثیں پہلے پڑھ چکے تھے اس لیے ان کے لیے انہیں یہاں آنے کی ضرورت۔ لیکن اس کا دیکھو خلاصہ ابن حجر جیسے بزرگ نکالتے ہیں کہ قوی فی مالک ضعیف فی غیرہ، کہ گویا وہ ضعیف سمجھ کر اس کو نہیں آتے تھے، حالانکہ وجہ یہ تھی کہ وہ حدیثیں انہیں خود ان کے استاد سے پڑھی ہوتی تھی، اس لیے نہ استادوں کے آنے کی ضرورت تھی نہ جماعتوں کے آنے کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح کے یہ نکالتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب جہاں کسی ان کی کتاب اٹھاؤ گے نا کسی فقیہ کا ذکر آئے گا کذاب، اس سے کم تو بولتے نہیں نا۔ وجہ کیا کہ ان کے ہاں فقہا ہیلے کرتے تھے، فقہا، اور توریوں پر قسم کا لفظ بخاری میں آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے توریے پر، تو ہیلے کے لیے بھی لفظ قسم استعمال کرتے تھے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سے دوسرا فسق مراد ہے، اس لیے تجلیات سرکر میں 2 قسطوں میں میرا مضمون چھپا ہوا ہے اس میں ذرا تعبیر کا، اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور سماج جال کی کتابوں میں کتنا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ جو کتابیں ہیں یہ 2 زمانوں کی ہیں، ایک ہے ائمہ جرح تعدیل، یہ اس دور کے ہے جو یہ دور ہے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید قطان، یہ سیاستہ والے۔ اس دور میں بھی محدثین کوئی قرضیوں سے لڑائی ہوگی، قرضیوں سے خلق قرآن کا مسئلہ چھڑ گیا نا، تو جو قاضی ان محدثین کو سزائیں دیتے تھے وہ عقیدہ تک بہت تھے، فروع میں حنفی تھے۔ اب عقیدہ تو بیان کریں گے نا پتہ چلے گا، لیکن نماز کرتے درگاہ میں حنفی نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے شاید قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قاضیوں نے جنہوں نے انہیں سزائیں دی ان سے یہ بدلہ لیتے تو ان کو حق تھا، لیکن ان کے ائمہ کو بلا وجہ رکھ دیے۔ اب یہ سیاستہ والے سارے امام اور ان کے ساتھیوں کے شکل بھی ہے نا، اس لیے ان کے دل میں احناف کے خلاف کچھ حرف تھی۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال ہے بس نام کوفی رجی راوی کے ساتھ ضعیف، کوفی نام آ جائے راوی ضعیف۔ کلام شیر بلا میں امام احمد کے ترجمے میں لکھا ہے، وہاں یہ بات ہے کہ آخری زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، شاگردوں کی مسئلہ زیر بات آیا تو ایک شاگرد نے بتایا کہ حضرت اس کے بارے میں یہ جواب بھی دیا گیا ہے۔ امام احمد بڑے خوش ہوئے، وہ کہ کہاں سے پڑھا ہے یہ جوابات، کہاں سے پڑھے ہیں؟ کہ دل کو تو ابھی یوسف کی کتابوں سے۔ تو لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر خاموش سر جھکا کر بیٹھے رہے، کافی دیر سوچتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھائی مجھے ساری عمر علم اور تمہارے درمیان پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بڑا کرتا رہوں کہ ان سے کچھ نہیں لے لو، لیکن اب میں یہی کہتا ہوں کہ ان سے علم حاصل کرو یار۔ اب بتا وہ غصے کی تھی نا، ان سے ناراض تھے کہ یہ قاضی سارے جو ہے حنفی ہے اور یہ سزائیں دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ موقع ہے جب جرح تعدیل ہو رہی تھی، اب وہاں کل کے قرآن بھی ایک جرح تھی، یہ مسئلے اس قسم کے
دوسرا موقع جب یہ کتابیں برتن ہوئی اسماء الرجال کی، قدرتی بات ہے کہ اس وقت پھر حنفیوں کی ان کی لگ گئی آپس میں. وہ کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی گورنر بن گیا. یہ شاکر مشرق تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. تو شاکر نے درخواست دی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر عدالت میں قاضی جو ہے وہ حنفی کو بناتے ہیں، شافعی کو قاضی نہیں بناتے. حالانکہ ہمارا مستقل مذہب ہے تو ہمیں بھی حق ملنا چاہیے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شافعیوں کو قاضی بنا دیا. ایک امام الحرمین، دوسرا کفال مروزی، تیسرا کیا حراسی اور چوتھا خطیب بغدادی. 4 قاضی کر دیا. اب حکومت کا ایک خفیہ محکمہ ہوتا تھا جو ہر 3 ماہ کے بعد قاضیوں کی خفیہ رپورٹ حکومت کو مہیا کرتا تھا کہ قاضی کیا کر رہے ہیں. ان کی پہلے 3 ماہ کے بعد جو رپورٹ گئی وہ بھی یہی تھی ان کے بارے میں کہ جو شافعی قاضی لگائے ہیں یہ بہت سے مسئلوں پر فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. دوسری رپورٹ میں اس میں بھی یہی لکھا تھا، تیسری میں بھی لکھا تھا. تیسری رپورٹ پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا لیا. ادھر راستے دے دیتے کہ ابھی قاضی لگاؤ. اب آپ کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی پر فیصلے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فقہ جی وسائل کے بارے میں، قضاء کے بارے میں فقہ شافعی مکمل نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہونا ممکن نہیں ہے. ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ پر فیصلہ کرنے کے. ویسے بھی جس نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہو تو یہ حضرات جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی قاضیوں کی طرف دھیان نہیں دیا کہ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے. لیکن امام ابو حنیفہ کی قاضیوں سے لگتی رہتی تھی، ان کے فیصلے چیک کرتے باقاعدہ، ان کے پاس سوالات بھیجتے، ان سے باتیں ہوتی، ایک ایک مسئلے میں 6 غلطیاں نکال دیتے قاضی صاحب کی. تو اس لیے امام صاحب شاگردوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ اگر وہ محدث بننا چاہے محدث بن جائے، فقیہ بننا چاہے فقیہ بن جائے، قاضی بن جائے قاضی بن جائے، خطیب بننا چاہے خطیب بن جائے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش بہت تھی اور ہم صرف 24 شاگرد پیش جا سکے سبق میں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھی دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 40 ایسے شاگرد تیار کر دیے ہیں جو یہاں سے نکلتے ہی قاضی بن سکتے ہیں، اور 4 ایسے شاگرد ہیں میرے کہ جو قاضیوں کو تربیت دے سکتے ہیں، قاضی بنا سکتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جتنی قضاء میں مکمل ہے اتنی اور کوئی فقہ مکمل نہیں. اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو معذور کر دیا چاروں. اگر فقہ حنفی پر فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے تو فقہ حنفی کو حنفی عالم زیادہ سمجھ سکتا ہے شافعی کی نسبت، اس لیے فیصلے میں غلطی کا امکان ہے. تو اگر حنفی ہوتے تو حنفی کرے گی تو تم کیوں کرتے. اب پھر انہوں نے جناب غصہ نکالا امام صاحب پر. وہ خطیب بغدادی نے پوری اتنی جلد لکھ دی امام صاحب کے خلاف اور دنیا بھر کی جو گالی تھی اکٹھی کر دی کہ ابو حنیفہ نہیں ابو جیفا ہے، اور یہ مسلمان کا عیسائی تھا، یہودی تھا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کہا ہے. یہ سارا غصہ اس بات پر تھا کہ مجھے معذور کیوں کیا گیا، حالانکہ معذور کرنے والا بھی شافعی ہے. سلطان صاحب نے جو رکھنے والا بھی وہی تھا. کفال برمزی جو ہے اب اس میں اور کچھ آیا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھ کے اس کا کفال والی نماز یاد ہے نا. سلطان برمزی کے دربار میں کہا کہ میں تمہیں حنفیوں کی نماز دکھاتا ہوں. نبیز سے وضو کیا، کالا نبیز تھا، خوب بکیے بچے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد فارسی میں تبلیغ کہی خدا بزرگ پر، اور قرات فارسی میں کی بہت حمدان کا ترجمہ کیا 2 برگ ہے سبز. رکوع سجدے میں تعبیر نے کی 2 ٹھوگے لگائے
اتحیات بیٹھ گیا اور سلام کی بجائے زور سے پاد مار دیا کہ جی یہ ہے فقہ حنفی کی نماز. غیر مقلد آ کر اس کو خوب اچھالتے ہیں. تجلیات صفدر میں اس پر میں نے پورا مضمون لکھا ہے کفار کی نماز کی حقیقت. میں نے سارا اس کا رد کیا پوری طریقے سے. تو ایک میرا رسالہ ہے بسا جوہر محمود دوسری جلد میں آ گیا ہے. اس میں پھر میں نے چونکہ غیر مقلدوں نے شائع کیا تھا پھر غیر مقلدوں کی نماز بھی لکھی ہے. ایک غیر مقلد ایک لڑکی کا رشتہ غیر مقلدہ دیکھنے آئے. اب پہلے یقین یہ کر رکھا کہ یہ لڑکی غیر مقلد ہے بھی یا نہیں. اگر وہ کہے کہ میں غیر مقلد ہوں تو تقلید ہو جائے گی اس کی بات مانتی. تو بادریل بات چاہیے نا. اس لیے نے کہا کہ بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ خاندان سارا غیر مقلد ہے. تو باپ بیٹا بہن اس کی لڑکی بھی اور بہن صاحب کھڑے ہو گئے پورا جسم سے دبے کیونکہ ان کی ہر دبیت نماز جائز ہے غیر مقلدوں کی. اور جسم کا پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے. باپ نے پخانا جسم پر مان لیا بیٹے نے پیشاب لڑکی نے حائض کا گمن مان لیا اور تینوں نے بڑی کی کھول کے منہ میں دبا دی. اب بڑے بھی ان کی دماغ سے نیچے طرف بنا کے لکھی ہے بڑے چیخے اس پر. یہ بڑے چیخے آدمی کے بعد گئے کہ دیکھو جی اس نے یہ کیا ہے, دیکھو یہ ہم اہل حدیث ہے, ہم توحید والے ہیں, وہ یہ کرتا ہے. کہا پہلے تم نے کوئی شرارت کی ہوگی اس نے کیا ہے. تو بیٹی ہم نے کوئی شرارت نہیں کی, دیکھو اس نے یہ کیا ہے. تو اب جناب بڑا رو تحریک قدر ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں, فلاں تحریک میں جو مجھے کو ساتھ دیا فلاں نے دیا, اب یہ ہمارے پیچھے ایک ماسٹر لگا دیا کرتے. ایک فتاوی نظریہ بھی حوالہ ہے, شاید کسی کو کام آئی جا کری. وہ ہے کہ عورت کو زیر ناک بال اس طرح سے لینے چاہیے, وہ کھا دینی چاہیے, ورنہ تو ہال ڈھیلا ہو جاتا ہے اور لذت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ حوالہ میں نے ہماری اشرف اتاری صاحب کو بتا دیا, پڑھ لیا. بس جمعے کو 5-7 منٹ پر لیٹ آئے, 5 لوگ بہت آتے ہیں. اب لوگ انتظار کھڑے دیکھ رہے ہیں جی مولوی صاحب آئے نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. مولوی صاحب آئے کہنے کے بھی میں دیکھا بڑے پریشان ہیں, جمعے کے دن سے میں حجامت بنواتا ہوں میں, لیکن آج بیا مسئلہ پیش آ گیا. جس گاڑی کے پاس میں گیا کہ خط کر بنا دو کیونکہ اس طرح غیر مقلد عورت لے گئی ہوئی ہے. دوسرے کے پاس گیا, اس نے جو غیر مقلد عورت اس طرح لے گئی, میرے پاس اس طرح نہیں ہے. اب وہ انہوں نے جناب خوب ذرا ان کے بارے میں کہا, سارے شہر میں بات اڑ گئی. اب یہ میٹنگ کر کے اس کی بچت کے رکن 2 غیر مقلد ہیں. کہتے وہ آ رہے ہیں 7-10-12 بڑے بڑے غیر مقلد شہر کے, کوئی چودھری ہے کوئی مولوی ہے. میں سمجھ گیا کہ آج یہ اسی بات پر آ رہے ہیں کہ آپ نے آدھا جمعے میں کہا ہے. تو بستری کہتا ہے وہ کچھ کام کر رہا تھا تھوڑا سا مسجد کا, اور جب وہ قریب آ گئے مسجد کے بیڑیا کا آواز سن لیں گے تو بیٹھ مستری کو گالیاں دے دے گا. میں کہتا ہوں کوئی کام نہیں کرتا, نکما آدمی ہے. یہ شراب کا میں نے کسی طرح بند کر دو, کیونکہ یہاں میری مسجد میں اہل حدیث بھی آتے نماز پڑھنے, اور اہل حدیثوں کے یہاں مستری واجب ہے. تو وہ فرض کے بعد یہاں پھنسا کے بیٹھ جب واجب پورا کرنے کے لیے تو مسجد میری نام کا نفاق ہو جائے گی, کیونکہ سنتے تو واجب کے بعد ہوتی ہے نا. اس لیے فرض کے بعد وہ واجب ادا کرنا شروع کر دے, باقی سنتے بعد میں پڑے گے پھر کیا ہوگا. جب پوچھ ہوتی ہے کہا تو وہ وہی سے دیے واپس کرے گا. آ کر بیچارہ صاحب کاسمی صاحب میرے پاس آئے, کہتے کہ کیا لکھا ہے, وہ غیر مقلد بڑے رو رہے ہیں.
تو اس سے پہلے انہوں نے یہ لکھا تھا. اچھا میں پوچھتا رہا کہ تم نے کوئی شرارت کی ہوگی. کہتا بڑے رو رہے تھے کہ جا کے اس کو سمجھاؤ وہ ابھی کچھ نہ کہے. یہ لکھا پھر کس لیے آیا ہے؟ کہ میں سمجھا نہیں آیا ہوں آپ کو. کیا سمجھا رہے ہو مجھے؟ کہتا یہی کہ جو کیلا آپ لگاتے ہیں وہ کانٹے دار ہونا چاہیے، صاف نہیں ہونے چاہیے. تو خطیب نے یہ کیا، کفال نے وہ کیا. امام الحرمین نے جناب پھر کتاب لکھی مغیث الخلق امام صاحب کے خلاف. اس میں بھی جو کرنا تھا وہ کر گئے. ایسے ایسے الزامات لگائے. اس کے جواب میں پھر جو کتابی حضور نے کیوں نہیں ایسا کیا پھر کہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہر مذہب میں دو قول ملتے نا، ایک قدیم ایک جدید. اس کا لطیفہ لکھا ہے نا ایک شخص نے جو مغیث الخلق کے جواب میں کتاب آئی ہے کہ وہ مذہب شافعی کا تو یہ حال ہے، ہر مسئلے میں دو قول ہے. ایک دیہاتی گیا وہ سودا لے دے، بازار 7 بچے کو لے گیا. مفتی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بچہ ہے، میں سودا لینے جا رہا ہوں تو میرے آنے تک پورا عالم ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ کبھی چلا گیا. یہ بچہ بیٹھا رہا. جب دیکھا کہ اس کا باپ آ رہا ہے مفتی صاحب نے بلایا کہ بیٹا دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ راستے میں لمبا راستہ ہے، تمہارا باپ پیشاب کرنے لگے تو اگر یہ ادھر منہ کرے تو پھر کہ جائز نہیں، یہ قبلہ ہے. ادھر منہ کرے تو پہلے جائز نہیں، قبلے کو پوچھتے ہو رہی ہے. ادھر منہ کرے تو جائز نہیں کو تو سارا اس طرف ہے. ادھر منہ کرے تو پہلے جائز نہیں کو تو سارے کو پوچھتے ہو رہی ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو فوراً کہا کہ اس میں 2 قول ہے، اس میں 2 قول ہے. اب جناب وزیر سب فارغ ہو گیا، نہیں فارغ تصویر ہو گیا. جو راستے میں کہیں باپ میں پیشاب کرنے بیٹھے نے کہا نہیں ادھر پیشاب جائز نہیں ہے. تو ادھر بھی جائز نہیں ہے، ادھر بھی جائز نہیں ہے، ادھر بھی جائز نہیں ہے. کہ مصیبت پڑ گئی. 2 گھنٹے مودی صاحب کے بعد بٹایا پیشاب بھی بات کا بند کر دیا. اگر کوئی 2 گھنٹے اور بٹھاتا مدری کیا کرتا یہ. خیر اس کے بعد باپ نے بڑے فخر سے بتایا کہ میرا بیٹا پورا عالم بن کے آ گیا. اب کوئی آئے وہ پوچھے کہ فلاں مسئلہ اس میں 2 قول ہے. وہ وہی سب سارے حیران کو ہمیں تو ایک قول یاد ہے، دوسرا کون سا ہوگا. دوسرا میرا پوچھے اس میں 2 قول ہے. وہ پھر سارے پریشان. اس کا مطالعہ زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو ابھی ایک قول کا پتا ہے اس مسئلے میں. وہ یہ کہتا 2 ہے. تو جائیں یہ تو زیادہ بتانے والا بھی آ گیا ہے. تو ایک سعودی آدمی سے کہا کہ اس کو آتا ہی اتنا ہے. وہ غریب شاہ پر دیکھا گیا اس کو آتا ہی اتنا ہے. وہ گیا اس نے کہا کہ یہ آپ کے ابا جی ہے. کہتے اس میں 2 قول ہے. وہ کہا کہ بس پتا چلو نا کہ بیچارے کو بسا اتنا آتا ہے کہ ہر مسئلے میں 2 قول ہے. تو پھر انہوں نے امام شافعی نے کہا تھا یوں رہا بیچاروں نے. مطلب یہ ہے صرف کیا ہراشی رہا تھا جس نے امام صاحب کے خلاف کچھ نہیں دیکھا. لیکن باقی جو 3 تھے ان تینوں نے سارے کا سارا غصہ جو ہے اب وہ صلاح الدین ایوبی کا غصہ امام ابو حنیفہ پر نکالا اور ایسی اچھی باتیں ان کی طرف مرسوم کی کہ انسان کرتا بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ حضرات خود اس نے ابن حجر مکی شافعی نے یہ لکھا کہ خطیب نے اور امام الحرمین نے جو باتیں امام صاحب کے بارے میں لکھی ہے اپنی کتابوں کو اتنا گندا اور ناپاک کر دیا ہے کہ ندیوں کے سمندروں سے دھوئی جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتے. اور خود ابن حجر حالانکہ شافعی ابن حجر مکی وہ لکھتے ہیں کہ اگر خطیب کو کسی اور سے حیا نہیں آئی تھی تو کم از کم اپنے امام شافعی سے حیا کر سکتے. امام شافعی اتنا حیا کرتے ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قبر کی زیارت کری جاتی تو رفع جاتی کرتے قروض نہیں پڑتے. ابھی حیام بن صاحب حاضر قبر
تو جس سے ہمارے امام حیا کریں تو مقلد کو تو زیادہ حیا کرنے چاہیے. یہ وہ زمانہ ہے جو بس معاملہ کی کتابیں مرتب ہو رہی ہے. تو دونوں زمانے ایسے ہیں سماج جال کی لکھنے کے بھی، جرا کرنے کے بھی اور مرتب کرنے کے بھی، کہ دونوں وقتوں بھی حنفیوں کے خلاف نہیں. اس لیے شیخ کوثر نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ اس وقت جب حنفی نیزوں اور تلواروں سے کافروں کے سینے زخمی کر کے ان کا برے چھین کر اسلامی حکومتوں میں شامل کر رہے تھے، ہمارے شافعی دوست جو ہے یہ اپنے قلم کے سیدھے دوکوں کے ساتھ ان کو ضعیف بولتے موضوع خزار دیکھ رہے تھے. وہ اس کام پر لگے ہوئے تھے، یہ حضرات اس کام پر لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ادرا بدرا کرا دیتے ہیں کہ ان پر لکھنے والے بھی دنیا میں پیدا ہوگا کچھ. البتہ یہ ہے کہ ہمیں ہر امام کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں حکم یہی ہے کہ امام سارے جو ہے امام شافعی، امام مالک، امام محمد ہمارے چچا ہیں. اس لیے جتنا چچا کا احترام ہوتا ہے نا اتنا ہی ان کا احترام کرنا چاہیے. تو ان کے اصول جو ہے اصول میں یاد رکھے کہ کسی فن کے بھی اصول ہو وہ اس فن کے بری تحریر کی رائے سے بنتے ہیں. اب اگر ان میں بری تحریر کا اتفاق ہو جائے تو ان اصولوں کو اجماعی اصول کہا جاتا ہے. ہم چونکہ اجماع کو دل شرعی مانتے ہیں اس لیے وہ اصول بطور حجت ملزمہ پیش کر سکتے ہیں. اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہم حنفی اصول کو سامنے رکھیں گے. البتہ ہم اس کو حجت ملزمہ نہیں مانیں گے کہ شافعی بھی ضرور ہمارے امام کے اصول مانے، وہ اپنے امام کو مان لے گا. ہم اپنے امام کے اس کو ہم حجت مطمئنہ کہیں گے کہ ہمارا دل امام وہ امام مطمئن ہے، شافعی کا دل امام شافعی پر مطمئن ہے، مالکی کا دل امام مالک پر مطمئن ہے، حنبلی کا دل امام حنبل پر مطمئن ہے. تو یہ اجتہاد جو ہے یہ رائے یہ حجت مطمئنہ ہوتی ہے، حجت ملزمہ نہیں ہوتی. ہاں اجماع جو ہے یہ حجت ملزمہ ہے. تو اس لیے یہ جرح تعدیل جو ہے یہ بھی اسی پر مبنی ہوتی ہے رائے پر. کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا یہ بھی ان کی رائے پر ہوتا ہے. پہلے وہ کو قاعدے بناتے ہیں جیسے اصول فقہ کے قاعدے بنائے جائے اسی طرح اصول حدیث کے کوئی قاعدے بناتے ہیں. صحیح کی تعریف کیا ہے، ضعیف کی تعریف کیا ہے. پھر اسباب جرح تعدیل تلاش کرتے ہیں. تو اسباب جرح تعدیل میں بنیادی دو ہی باتیں ہیں. تو ایک تو ہے بڑی جرح، وہ ہے قسم کی. اس لیے میں نے بابر طالب نے بتایا تھا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی ذرا مفسر ہونی چاہیے، مجمل نہیں ہونی چاہیے. کوئی کہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے تو تم فون کو تو بھی ضعیف ہے، تیرا باپ بھی ضعیف ہے، استاد بھی، دادا بھی. لفظ بھی ضعیف کا، لفظ تمری بھی ضعیف ہی کہا ہے. اب وہ آپ سے ڈرے گا کہ وہ کیوں ضعیف ہے، میں کیوں ضعیف ہوں. تو معلوم ہوا کہ صرف ضعیف کرنے سے کوئی ضرورت ہے، کوئی پیدا بکھر نہیں پڑے گی. سبب لوگ ہو. اب وہ کہے گی یہ کذاب ہے، تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب تھا، تیرا دادا کذاب تھا، تیرا استاد کذاب تھا. اب اسے پتہ چلے گا کہ صرف کذاب کرنے سے آدمی کذاب نہیں بنتا، اس کا کذب بتانا بھی پڑتا ہے. اس نے کون سا جھوٹ ہے بولا ہے. اب وہ کہے گا کون سا جھوٹ میں نہیں بولا، اس نے کون سا بولا. تو جھوٹ بتانا پڑے گا اسے. اس لیے اب دیکھیے نا یہ 20 تراوی کی جو روایت ہے اس پر بڑی جرح ہوتی ہے. اس کا راوی ابراہیم بن عثمان ابو شعبہ ہے. کذب ابو شعبہ، شعبہ نے اس کو جھوٹا کہا ہے. اتنی بات سے تو سمجھا تھا کہ جھوٹا کہا ہے. اب وہ جھوٹ ہے کیا؟ اب پوری بات آگے نہیں بتاتے. کہتے ہیں جھوٹ یہ ہے کہ اس نے یہ بیان کیا کہ جنگ صفین میں 40 بدری حاضر تھے شریف میں دونوں طرف 40 بدری صاحب، اور حاکم سے اس نے روایت کیا. شعبہ کہتے ہیں کہ میری حکم کی جب گفتگو ہوئی اس بارے میں تو ہم نے پورا زور لگایا کہ کتنے صحابہ تھے، تو سوائے خزیمہ کے
کوئی بدری اور شریک نہیں ہو جگہ سفیر میں چیزوں نے جا کے لکھا ہے. اب زابی آئیے نگروار کو لکھا ہے لکھتا ہے سبحان اللہ. عجیب بات بڑا تعجب ہے. ہم کو شاہدہ علی و عمار کہ علی اور عمار کا اس جنگ میں شریک ہو، اس کو تو مسلمانوں کے بچے نہیں جانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ بدری ہے. اور یہ شعبہ اور حکم کہتے ہیں کہ سوائے پناما کی کوئی بدری شریک ہی نہیں ہوا. اگر اس تعداد کی غلطی کذب ہے تو پھر شعبہ اور حکم میں مطابع کا کذب بڑا ہے، کیونکہ اتنے مشہور ہے نا بات. لیکن اس کو کذب نہ ماننا اور اس کو کذب ماننا یہ بات عجیب بات ہے. حالانکہ اس میں یہ بات اور کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت صحابہ تو کئی زندہ تھے، تو اگر 40 شریک ہوئے دونوں طرف کسی طرف تو اس کا امکان ہے. 42 کی فہرست تو بہرے بنائی تھی ان کا اخبار صاحب نے رکھ کر، یہ تو نہیں کہہ سکتے سارے شریک ہوئے ہوں گے. لیکن بہرحال اس وقت جو زندہ بدری تھے سب کے تو حالات بھی نہیں ملتے، تو 42 بدری جو تھے ان کی لسٹ بہرے بنائی تھی تو جنگ سفید کے پاس دیتا ہے. اب دیکھیے کچھ بھی نہیں، جی کذاب ہے سب نے اس کو کذاب کرے شروع کر. حالانکہ جیسا میں نے بتایا کہ راوی میں 2 باتیں دیکھنی چاہیے، ایک عدالت اور ایک حفظ. اس کے حفظ پر کسی نے ذرا نہیں کی. حتیٰ کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں کئی جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم بن سعید ابو شعبہ الحافظ کو حافظ کرتے ہیں، اس کا حافظہ کا بھی رہی اس کا عدالت پر جرا تو ان کے جو شاگرد ہے جو برسی ہے پرائیویٹ سیکٹری قاضی صاحب کے، یہ قاضی ہے نا واسط کے یزید بن ہارون، وہ کہتے ہیں باہر ہے تو آج والا قضائی دنوں کی زمانے ہی اس سے زیادہ عادل قاضی اس زمانے میں نہیں تھے. حالانکہ یہ سال قرون کا زمانہ ہے، دوسری صدی ہے نا. اور قضا کی عدالت اور روایت کی عدالت میں بڑا فرق ہے. قضا کی عدالت تو ختم ہو جاتی ہے 2 فریق کے مقدمے کے، ایک فریق کی دعوت قبول کرنے قاضی دے تو اس کی عدالت ختم ہوتی ہے. لیکن روایت کے بعد اتنی سخت نہیں ہوتی. تو جب قضا کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے میں عادل ہے تو روایت میں بہت آگے ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی تعدیل مختصر موجود ہے، ٹیبل پر بھی عدالت پر بھی وہ عادل ہے. لیکن شعبہ کی اس بات کو پھیلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے وجہ بالکل بیان نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ ذرا مفسر ہو تو وہی سباب و سباب واضح ہو. دوسرا یہ کہ وہ سباب بھی متفق علیہ ہو. صرف کوفی ہونا یہ ذرا سبب ذرا نہیں. صرف فقہ پڑھ لینا یہ سبب ذرا، اور اکثر یہ ذرا کرتے ہیں وہ بن اہل رائے وہ اہل رائے. اب اہل رائے کس کو کہتے ہیں؟ کیا تو پھر ہوئی تھے تو یہ شادی بھی ہے وہ اہل رائے نہیں. اہل رائے کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کی اصطلاح ہوئی لڑکیوں کو کیوں کہتے ہیں اہل رائے جب رائے یہ بھی کرتے ہیں؟ تو یہ اتحاد نہیں کرتے. اہل رائے یہ نہیں ہوئے. اہل رائے خاص اصطلاح تھی ان کی. جیسے پہلے زمانے میں 2-3 باتوں میں اختلاف رہا ہے. ایک اس میں کہ حدیث لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے. بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ حدیث زبانی جاری لکھنی نہیں چاہیے. لا تقتلوا نگاہ قرآن. لیکن آخر میں امت کا اجماع ہو گیا کہ لکھنی جائز ہے. اس طرح یہ اختلاف رہا کہ روایت میں لکھانا جائز ہے یا نہیں. پہلے بہت سے
तफसील पेश करते थे रवायत बिन लफ्ज की, रवायत बिन मानी को बिल्कुल नाजायज कहते थे। लेकिन बाद में सबका इत्तेफाक हो गया कि रवायत बिन माना जायज है। अलबत्ता हनफियों का असूल ये है कि फकीह से रवायत बिन माना जायज है, फकीह की गैर फकीह की जायज, क्योंकि फकीह पूरा माना समझता है और गैर फकीह पूरी बात समझता, इसलिए वो कुछ से कुछ बना सकता है। इसी तरह मसला ये था कि राय के जवाब के सारे कायम हैं। हनफियों को मेरा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जो वाकया पेश आ चुका उस पर तो इतिहाद करना चाहिए और आगे सूरतें फर्ज करके उन पर इतिहाद करने बैठ जाना ये चीज कहते जायज नहीं है, क्योंकि एक जरूरत के वक्त इतिहाद होता है, इसकी जरूरत अभी पेश नहीं आई, इसलिए जो मसाइल अभी पेश नहीं है उन पर भी इतिहाद करना, इसको वो अपनी इस्तराह में है और राय में रखता। इमाम साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हमें मुसीबत आने से पहले तैयार रहना चाहिए। आदमी हर आदमी यही मानता है। आप अत्ताहियात में बैठे और अत्ताहियात की बजाय अरबी पढ़ना शुरू कर दिया, अब आप इतिहाद करेंगे बैठते वहां लोग के चले जाएंगे, भाई इतिहाद करते फिर आगे करेंगे, जब पहले मसला मालूम होना चाहिए। इमाम साहब कहते थे कि पहले मसला मालूम होना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर जो बाद में सबका इत्तेफाक इस पर हो गया, लेकिन अहल राय का लफ्ज इमाम हनफियों के लिए खास कर दिए। अब ये जरा भी कहते हैं ये अहल राय है, इसकी बात आगे को नहीं। तो एक तो किदों का लफ्ज आमतौर पर फुकहा के इस्तेमाल करते हैं, खीरने को उन्होंने तोरिये में इजादार किया और चूंकि तोरिये के लफ्ज ये लफ्ज हदीस में किदों का आ गया था, और दूसरा फुकहा के बारे में फौरन लिखते कसीरुल कता, कसीरुल, उसकी वजह क्या बनती कि बात बहस बरस फिका किया, अब उसमें बहस चल रही है, अब वो हदीस की तो मजलिस ही नहीं, उसमें शब्दों से बात हो या कुछ हो। अब वो हर फकीह बयान बयान कर रहा है, इसलिए एक हदीस बयान कर दी, आधा टुकड़ा जितना जरूरत के मुताबिक था उस मजलिस के जरूरत के मुताबिक, या आधी शब्द ताकि इशारा हो जाए कि वो हदीस में बयान कर रहा हूं। अब वो जो हदीस बैठा दोष कर रहा है, उसने हदीस पढ़ी थी, दो रावी छोड़ दिया था, हालांकि उसका मकसद हदीस बयान करना है ही नहीं। उसने पढ़ी थी, वो दो इसे छोड़ दिया था बदल के उसने पढ़ी थी, आजा किया था, अब जाके घर जाके खुलासा क्या निकालेगा? कसीरुल कथा। जैसे हमने तस्वीर में आपकी अरबी किताब दरअसल में पढ़ा था कि दो आदमी सफर में थे, एक बीमार हो गया, अब वो घर वालों को पैगाम से देता है, जिसके कहना आंखें पकड़ा दी थी, सूटो बंद हो गया था, जबान बंद हो रही थी, ये है वो है, सारा साफ से शुरू कर कौन तक उसने बीमारियां गिरवा दी। शिकार का नाम था ईजाब, इख्तिसार से मोहब्बत करने वाला। उसने कहा कि इतना पैगाम याद था, मैं कहूंगा कि सलाम क्या हुआ था, मर गया था मर गया था और सलाम क्या गया था, सलाम आखिरी सलाम। इसी तरह ये खुलासा निकालते हैं। अब वो बदस फिका भी है, उसमें जाहिर है कि हर फकीह अपनी भी दलील बयान करेगा, उसमें जितने लफ्ज चाहिए उतने बयान होंगे, सारा मतलब बयान करने की जरूरत नहीं। और अगर उसने इशारा करना मकसूद है कि ये फलां साहबी से रवायत है, तो एक तो रावी संत के भी बयान कर दिए ताकि उनके जेर में इसकी संत भी आ जाए। वह हदीस पढ़ाना या हदीस की रवायत करना सिरे से मकसूद ही नहीं। अब ये मुहद्दिस साहब बैठे तालिब इल्म हदीस का, ये जनाब सबकी नोट कर रहा है कि जिसने हदीस पढ़ी, आधी पढ़ी उसने चौथा हिस्सा पढ़ी, उसने आधी पढ़ी, किसी दो रावी छोड़े, उसने एक छोड़ा, उसने ये किया, उसने वो किया, और ये सब का खुलासा जाके निकालता है कसीरुल कथा। अब जितने बैठे थे सारे कसीरुल कथा हो गए। तो ये इन हजरात का अंदाज रहा है इस बारे में। इसलिए याद रखें, एक फिक्री असूल है, मैंने जरा कभी इस पर बड़ी तफसील से लिखा है कि कार्यों के बारे में कार्यों की राय काबिल एतमाद होती है और फिर
मुअर्रिखीन के बारे में मुअर्रिखीन की राय काबिल एतमाद होती है, फुक़हा के बारे में फुक़हा की राय काबिल एतमाद होगी। अब अगर ये अंदाज शुरू कर दिया जाए कि फुक़हा पर भी मुहद्दिसीन की जरा देखी जाए, तो मुहद्दिसीन तो कारियों को नहीं छोड़ा, सातों कारियों को नहीं लिखते हैं। कारी आसिफ पर भी जरे जबरदस्त वो उस्मानी है ना, ये जो हदीस है कि ज़ारा कबरी वाजबत लहू सफा भी, इसके रावी कारी आसिफ है ना, एक साथ में कारी आसिफ के बारे में लिखा है तो वो कज़ाब था, कसीद कता था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। बहुत सारे डॉक्टर थे उस्मानी फिरके के, वो बैठा था तो वो आए रिसाले लेकर कि देखो जी कुरान अगर बयान करता है तो उस्मानी बयान करता है, देखो वो तो कुरान को मानते ही, तुम्हें कुरान से पीछे करना चाहता है। कैसे? मैंने कहा ये कारी आसिफ की खिलाफ नहीं तुम पढ़ते हो जी, हो मैंने लिखा आसिफ कज़ाब उसे पढ़ के मैं दिखाया, मैंने कहा तुम इस कज़ाब का कुरान मानते हो? मैं सोचने लगे कि ये क्या बना, तो उनका असल में वो कुरान पर उनका नाम लेकर बातें अभी लिख रहा है ताकि कल को तुमसे कुरान छुड़वा ले। तो उसी वक्त टाइम होगा क्या मेरी तो खबरी से ऐसा नहीं होगा। लेकिन असल बात क्या है कि मुहद्दिसीन देखते हैं कि हदीस में रवायत में मारूफ और तारीफ करते हैं और जो मारूफ न हो वो तबसरा कर देते हैं। अब ये चूंकि ये भी सारे किरात में ज्यादा वक्त लगाया इन्होंने, मुअर्रिख ने ज्यादा वक्त तारीफ में लगाया, फकीर ने ज्यादा मेहनत फिका पर की। अब ये जनाब चूंकि मारूफ नहीं है रवायत में, इसलिए इनके बारे में जरे करते चले जाएंगे। हम इनसे यही कहते हैं कि अगर ठीक है हमसे इनसे हदीस में तो बेशक आप जरा फिक्र करें, लेकिन अगर फकीर से ठिका ले रहे तो जरा भरोसा नहीं है ना, वो हदीस में वो ज़ईफ़ का है ना। ये बात आप समझ के भी और आसान कर दूं, आपके साथ हदीस आ रहे अब कितने शागिर्द हैं हदीस में जो चलेंगे, लेकिन पुराने पाक में शायद कोई शागिर्द न हो तो क्या आप मुझे निकालेंगे कि शायद मुझे कुरान नहीं आता? तो एक आदमी एक फर्ज मशहूर हो जाता है। अब कारी साहब के कितने शागिर्द होंगे कुरान में जो यहां पढ़ा रहे? अब हालांकि हो सकता है फारूक तहसील हो, हदीस भी जानते हो, असल में ये हजरात तो शोहरत देखते हैं ना। अब शायद हदीस के शागिर्द आप हदीस में तलाश करें तो आपको सैकड़ों मिल जाएगी, और अगर आप तलाश करने निकले कोई क्या दे कि शाहुल साहब कुरान तो आते नहीं, एक शागिर्द भी कुरान में नहीं, तो क्या आप बात मान ली होगी? ये जहालत की बात ही होती है। एक फन में एक ने मेहनत कर लिया है, उसमें उसके शागिर्द मिलेंगे, दूसरे फन में नहीं। तो इसलिए वो एक बात उसी फन में होता है जिसको इंसान ज्यादा वापस कर सकता है। इस हकीकत को हम जानते हैं। इसे कहते हैं कि जब फिकी बातें आएगी तो फुक़हा की राय फिकी के बारे में बोली जाए, शाफी की राय शाफी के बारे में, हनफी की राय हनफी के बारे में, मालकी की राय मालकी के बारे में, हम्बली की राय हम्बली के बारे में। इसलिए तीसरी शर्त जो अनुवाद में लिखी है कि जारे जो है वो मुतअस्सिब और मुतअद्दिद न हो, क्योंकि मुतअद्दिद छोटी बात को बड़ा बना लेना और मुतअस्सिब जो है मुतअस्सिब की बिना पर जरा कर देगा काम का। तो जरा तीन बातें जरूरी होती है। एक ये कि जरा मुफस्सल हो, मुबय्यिन सबब हो, दूसरा सबब भी ऐसा हो जो इजमाई और मुतफ़क़ अलैह जरा हो, और तीसरा ये कि जारे जो है वो नाशे हो, मुतअद्दिद या मुतशद्दिद, ये बातें तो जरा के बारे में होगी। अब अगर जारे की अपनी किताब नहीं तो फिर नाकल को भी देखना पड़ेगा, नाकल कौन है। अब हमें इनके सामने कोई बात पेश करे, ये नहीं हिदाया है, इसकी इमामों को बदल सर्द नहीं है, हालांकि बदल मुतवातर है इमाम साहब से, सर्द नहीं है। लेकिन इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह
10वीं सदी के बुजुर्ग है, 9वीं सदी के। अब ये रावी जो थे 12वीं सदी का रावी है ज़ईद। कोई शब्द है तकरीबन तहजीब में, निशान तक शब्द नहीं। अब यहाँ वहां कहेंगे मुरसल हदीस हो तो नहीं, क्योंकि दरमियान में ताबी का वास्ता, और यहाँ कितने वास्ते बोलते हैं? पहली सदी से तो 10वीं सदी में कितने वास्ते होने चाहिए? तो कोई भी सुन नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर हजर पाक की शिरक है तो इबनी हजर पाक की शिरक है, कोई बात नहीं है। अब ये सब पुकारते हैं और हम साफ कहेंगे, ना तो कोई दलील बयान करेंगे जो की